بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے مین اینڈ دی لاز آف نیچر، انسان اور قانون فطرت۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید زندگی کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ ہم یہ جانیں کہ ہم جس دنیا میں ہیں اس دنیا کے لاز کیا ہیں۔ ہیئر دی اسٹارٹنگ پوائنٹ۔ اگر ایک آدمی اس بات کو نہ جانے تو بلا شبہ وہ اٹ رینڈم کارروائیاں کرے گا، آخر میں فیل ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں جو ایک بیسک آیت قرآن مجید میں ہے وہ یہ ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 83، افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ دیکھیے اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ زمین و آسمان سب کے سب اسی دین پر قائم ہے۔ دیکھیے یہاں دین کا لفظ جو ہے ریلیجن کے معنی میں نہیں ہے، یہ لا آف نیچر کے معنی میں ہے۔ یعنی اس پوری کائنات میں جس کو بنایا، جس خالق نے، جس کریٹر نے، اسی کا لا چل رہا ہے، اسی کا حکم چل رہا ہے، اسی نے جو اس کی جو اسکیم آف تھنگس ہے اس کے مطابق چل رہا ہے۔ لیکن ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ ریسٹ آف دا یونیورس جو ہے اس میں تو انڈر کمپلشن خدا کے لاز جو ہیں وہ چل رہے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے نیچرل لاز۔ یہ لا آف نیچر پوری یونیورس کو گورن کر رہے ہیں، اور یونیورس کے لیے، یعنی مٹیریل ورلڈ کے لیے کوئی چوائس نہیں ہے۔ اس واسٹ یونیورس میں صرف انسان کا ایکسیپشن ہے۔ انسان کو فریڈم آف چوائس ملا ہوا ہے۔ انسان کو اختیار ہے کہ خود اپنی سوچ، اپنی خواہش کے تحت کوئی ڈیسیژن لے اور اس کو فالو کرے۔ لیکن جو صحیح بات ہے وہ کیا؟ صحیح بات یہ ہے کہ جس لاز کو بقیہ جو یونیورس ہے انڈر کمپلشن فالو کر رہی ہے، اسی کو چاہیے انسان کو کہ اسی کو وہ یعنی آزادانہ چوائس کے ساتھ اس کو اختیار کرے۔ اسی پر انسان کی کامیابی کا راز ہے۔ اب جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس وقت، اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں میں۔ دیکھیے یہ جو انسان کا باڈی ہے، تو ہمیشہ انسان جانتا تھا کہ باڈی کے اندر ایک سول ہے۔ لیکن ایک بات بہت ہی ابھی جلد ہی ڈسکور ہوئی ہے کہ باڈی ہمیشہ بدلتے رہتا، لیکن آدمی کا سول بدلتا نہیں۔ یعنی یہ باڈی جو ہے انسان کا، اس میں سب لیونگ سیلس کہے جاتے ہیں، لیونگ سیلس پر بنا ہوا ہے، اور وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ کئی ٹریلین ان کی گنتی ہے۔ یعنی ملین نہیں، بلین نہیں، بلکہ ٹریلین، سیورل ٹریلینس۔ تو وہ بہت ہی چھوٹے ہیں جو آپ دیکھ نہیں سکتے، تو وہ ہر وقت ٹوٹتے رہتے ہیں، ہر وقت ٹوٹتے رہتے ہیں، اور جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس سے وہ ریپلیسمنٹ ہوتا رہتا ہے۔
تو یہ ٹوٹنا اور ریپلیسمنٹ ہونا یہ برابر رات دن جاری رہتا ہے. اور وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی کا باڈی پورا پورا بدل جاتا ہے. یعنی بچپن میں بدلنے کی اسپیڈ کم ہوتی ہے اور بڑھاپے میں اسپیڈ بڑھ جاتی ہے. یعنی اگر ایوریج دیکھا جائے ایوریج تو تقریباً 10 سال میں ہمارا باڈی بدل جاتا ہے. یعنی میری عمر اگر 90 سال ہے تو میرا باڈی کا 90 بار ڈیڈ ہو چکا ہے, 90 بار نیا باڈی مجھے ملا ہے. تو اسی کو ایک سائنٹسٹ نے کہا کہ پرسنالٹی از چینج لیسنس ان چینج. انسان کی جو شخصیت ہے وہ بدلتے ہوئے کے اندر نہ بدلتا ہوا ایک واقعہ ہے. پرسنالٹی از چینج لیسنس ان چینج. اس میں کیا ہے, اس میں ہم کو ایک لا آف نیچر ملا کہ اس دنیا میں کچھ چیزیں ہیں جو سبجیکٹ آف چینج ہیں, ہر وقت بدلتی ہیں, ہر وقت بدلتی ہیں. کچھ ایسے جو سبجیکٹ آف چینج نہیں ہیں, وہ بدلتی نہیں. یہ سب سے بڑی چیز ہے جو انسان کو جاننا چاہیے. تو اس کو ہم اپلائی کر رہے ہیں یعنی انسان کی زندگی میں. تو قرآن میں دیکھیے بتایا گیا ہے کہ قرآن میں ایک آیت ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یعنی انسان کی جو وہ ہے یہ آیت آئی ہے پولیٹیکل پاور کے سلسلے میں. پولیٹیکل پاور کہ انسان کے اندر جو انسان کو پولیٹیکل پاور دیا جاتا ہے تو وہ کسی ایک کی مناپلی نہیں ہے. یہ میرا جو پرسنالٹی ہے اندر والی وہ تو میری مناپلی ہے, وہ بدلے گی نہیں. لیکن یہ باڈی میری مناپلی نہیں ہے. باڈی جو ہے وہ تو ٹوٹتا رہے گا, ختم ہوتا رہے گا. کوئی باڈی میرا باڈی نہیں ہے, کسی باڈی پر میری مناپلی نہیں ہے. میری مناپلی جو ہے میرے اندر کے سول پر, اندر کے مائنڈ پر, اس پر ہے. وہ بدلے گا نہیں, وہ میرا ہمیشہ رہے گا. تو یہی چیز یعنی ہیومن ہسٹری کے بارے میں ہے. ہیومن ہسٹری جو ہے اس میں ایک چیز بدلتی رہتی ہے, وہ ہے پولیٹیکل پاور. یہ ممکن نہیں کہ پولیٹیکل پاور پر کسی کی مناپلی قائم ہو جائے. اسی کو قرآن میں بتایا گیا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ پولیٹیکل پاور کبھی ان کے ہاتھ میں کبھی ان کے ہاتھ میں. جیسے انڈیا میں دیکھیے ایک زمانہ تھا کہ راجا لوگ رول کرتے تھے, پھر زمانہ آیا کہ مغل رول کرنے لگے, پھر ایک زمانہ آیا کہ برٹشرس نے رول کیا یہاں, اس کے بعد زمانہ آیا کہ کانگریس نے رول کیا, پھر زمانہ آیا کہ دوسری پارٹیوں نے رول کیا. یہ ہے یعنی یہ چینج کا سبجیکٹ ہے. پولیٹیکل پاور چینج کا سبجیکٹ, بدلتا رہے گا, بدلتا رہے گا. تو پھر اب یہ سوال ہے جاننا کہ جو کیا چیز ہے ہیومن لائف میں جو چینج نہیں ہوتی, اس کو جاننا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 200 سال کی جو مسلمانوں کی ہسٹری ہے وہ اسی نقطے کو نہ جاننے کا نتیجہ ہے. یعنی جو چیز بدلنے والی تھی وہ بدلی, اسی کو لے کر شور کرنے لگے. ان کو چاہیے تھا کہ جو چیز انچینجیبل ہے اس کو جانیں. یعنی ہر بات جب کوئی بدلاؤ آتا ہے تو پولیٹیکل پاور میں تو ہمیں یہ جاننا پڑتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے ابھی بھی چینج نہیں ہوئی, کیونکہ وہ چلا گیا, وہ لوٹے گا نہیں. راجاؤں کی حکومت دنیا میں آ نہیں سکتی, مغلوں کا رول دنیا میں لوٹ نہیں سکتا, برٹشر کا رول دنیا میں لوٹ نہیں سکتا. تو یہ معاملہ زندگی میں بار بار ہوتا رہتا. تو اب اس کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آپ نے 610 عیسوی میں اپنا مشن شروع کیا
تو مکہ میں سب سے جو ہولیسٹ پلیس تھا وہ کیا تھا؟ کعبہ، جس کو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا اب سے 4000 سال پہلے. تو کعبہ کیا تھا؟ وہ مسجد تھی. حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل نے اس کو مسجد کے طور پر بنایا تھا، یعنی ایک اللہ کی عبادت کے لیے، ایک اللہ کی ورشپ کے لیے. لیکن دھیرے دھیرے وہاں لوگ آتے گئے تو دھیرے دھیرے وہاں پر ایسا ہوا کہ وہاں پر شرک آ گیا، آئیڈل ورشپ آ گئی. تو دھیرے دھیرے انہوں نے کیا کیا کہ اپنا بت وہاں لا کے رکھنے لگے. تو ہوتے ہوتے ان کی گنتی جو ہے تقریباً 360 پہنچ گئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. وہ کعبہ جو بنایا گیا تھا اللہ واحد کی عبادت کے لیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ کے رہنمائی میں آپ نے ایک بہت ہی ریولیوشنری فیصلہ کیا، ریولیوشنری فیصلہ کہ وہ جو چینج ہو گیا، جو چینجیبل تھا اس کو الگ کیا انچینجیبل سے. تو اس کو اگر آپ سمجھ جائیں تو پوری حکمت اسلام کی سمجھ آ جاتی ہے. جو وژڈم ہے اسلام کی وہ پوری سمجھ میں آ جاتی ہے. وہ کیا تھا؟ دیکھیے حضرت ابراہیم کے زمانے میں کوئی بت نہیں تھا کعبہ میں، ایک بھی بت نہیں تھا. رسول اللہ کے زمانے میں وہاں بہت سے بت آ گئے تو یہ چینج ہو گیا. یعنی جو اسٹرکچر وداؤٹ آئیڈلس تھا وہاں پر آئیڈلس آ گئے، یہ چینج ہوا. لیکن ابھی بھی ایک چیز وہاں پر یہ تھی جو انچینجیبل تھی، اس کو آپ نے ڈسکور کیا. وہ کیا تھا؟ اپرچونٹی. کس طرح کہ یہ جو بت تھے وہاں پر، ان بتوں کی زیارت کے لیے، ان کو چڑھاوا چڑھانے کے لیے، ان سے برکت لینے کے لیے ڈیلی آتے تھے لوگ. اصل میں 360 بت جو تھے وہ سارے عرب قبیلوں کے بت تھے. ہر قبیلے کا بت وہاں لا کر رکھ دیا تھا. تو سارے عرب کے جو قبیلے تھے وہ اونٹوں پر بیٹھ کر کے روزانے اونٹ کی سواری ہو کرتی تھی، آتے تھے وہاں ڈیلی. تو وہاں پر ایک گیدرنگ ہوتی تھی. اس گیدرنگ کو رسول اللہ نے آڈینس میں کنورٹ کیا. تو کیا ہوا؟ یعنی وہ اسٹیٹس جو تھا کعبہ کا اس میں تو بدلاؤ آیا، لیکن اپرچونیٹی بدلاؤ نہیں آیا. اپرچونیٹی جیسے پہلے تھی اب بھی رہی، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ٹکراؤ نہیں کیا جو اس چیز سے جو بدل چکی تھی، کہ آپ بتوں کو توڑتے، آپ بت شکن بنتے اور بتوں کے خلاف وہاں پر پروٹیسٹ کرتے، جلوس نکالتے، یہ سب کرتے. ایسا نہیں کیا آپ نے. بتوں کو سمپلی کیا کیا؟ انہوں نے اگنور کیا. اور آپ نے دیکھا کہ بت اگرچہ رکھے ہوئے ہیں لیکن بت کیا ہے؟ وہ ٹیمپریری فیز ہے، کیونکہ وہ تو اس کا حصہ ہے جو بدلتی رہتی ہے. تو وہ ٹیمپریری فیز ہے. جو چیز پرماننٹ تھی وہ کیا تھی؟ اپرچونیٹی. یہ حکمت تھی. تو آپ نے یہی کیا کہ بتوں کو اگنور کرتے ہوئے، بتوں کے پریزنس کو اگنور کرتے ہوئے وہاں جو ڈیلی گیدرنگ ہوتی تھی اس کو آپ نے آڈینس کے طور پر استعمال کیا. چاچا کتابوں میں آتا ہے کہ آپ جاتے تھے وہاں پر اور لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے. اس زمانے میں جو دعوت تھی وہی تھی. کتاب میں آتا ہے کہ عرض علیہم الاسلام و تلا علیہم القرآن. آپ نے لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا اور قرآن کو پڑھ کر سنایا. یہ دیکھیے کہ جو چیز چینج ہونے والی ہے اس کو اگنور کر کے جو انچینجیبل ہے اس پر اسٹک کرنا، یہ ہے حکمت اسلام کی، یہ ہے حکمت، یہ ہے وژڈم. اسی کو فالو کیا آپ نے. اور نتیجہ کیا ہوا؟ آپ جانتے ہیں کہ نتیجہ ہوا کہ صرف 23 سال میں پورا عرب اسلامائز ہو گیا. پورا عرب اسلامائز. ایک ہی فارمولہ اگر بتانا ہو
کہ رسول اللہ کو اتنی بڑی کامیابی کیسے ہوئی، تو یہی بتایا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں ایک کتاب چھپی ہے دا 100، اس میں انہیں ساری ہسٹری کے 100 ایسے لوگ چنے ہیں جو ٹاپرس تھے ڈفرینٹ فیلڈ کے، لیکن انہوں نے یہ تو بتایا کہ کیسے وہ سکسیزفل رہے، لیکن یہ نہیں بتا سکا آتھر کہ واٹ واز دا فارمولا آف سکسیس رسول اللہ کے لیے۔ رسول اللہ کو ٹاپ پر رکھا اس نمبر 1 پر، لیکن رسول اللہ کا فارمولا کیا تھا یہ آپ اس کتاب میں نہیں پائیں گے۔ یہ فارمولا پوری ہسٹری میں خود مسلمانوں کا ان نون رہا، ان نون، اور اسی کی وجہ سے مسلمان اس وقت ہر جگہ لڑ رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، ان کے بزنس تباہ ہو رہے ہیں، ان کو جو ملا وہ بھی چھن رہا ہے، کیونکہ اس فارمولے کو نہیں جانتے کہ جو چیز چینج ہو گئی اس کو چھوڑو، جو ان چینجیبل ہے اس پر اسٹک کرو۔ مثال کے اوپر دیکھیے آپ، میں چند مثالیں دیتا ہوں آپ کو۔ فلسطین میں دیکھیے 1948 میں بالفور ورڈکٹ کے تحت فلسطین کا پارٹیشن کیا گیا، رفلی آدھا دے دیا گیا اسرائیل کو، آدھا دے دے گا عرب کو۔ تو دیکھیے رسول اللہ کی سنت کیا تھی کہ آپ جو چیز سبجیکٹ ٹو چینج تھی اس کو چھوڑو، جو انچینجیبل ہے اس کو لو۔ یہاں میں ایک عرض کروں گا کہ ایک ہے قرآن میں کہا گیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے۔ اسوہ کا معنی ہے ایگزامپل، ماڈل۔ تو ایک ہے اسوہ، ایک ہے حکمت اسوہ، یعنی ایک ہے ایگزامپل، ایک ہے وزڈم آف ایگزامپل، وزڈم آف ماڈل۔ تو اسوہ کو محدود معنوں میں لوگوں نے جانا، لیکن حکمت اسوہ سے بالکل بے خبر رہے کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں ٹکراؤ نہیں کیا بتوں سے، اور دعوت دیتے رہے۔ یہ حکمت تھی اس کے پیچھے، وہ اس کو ڈسکور نہیں کر سکے۔ حکمت یہی تھی کہ جو چیز بدلتی رہتی ہے اس کو نظر انداز کرو، جو انچینجیبل ہے اس کو لے کر کے اس کے مطابق اپنی پلاننگ کرو، اپنے مشن کی، اپنی بھیڑ کی پلاننگ۔ تو اب جو ہوا وہاں پر فلسطین میں، تو یہ ایک سبجیکٹ ٹو چینج تھا یہ معاملہ کہ فلسطین پہ رول کون کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیکنڈ کیلف کے زمانے میں مسلمان وہاں گئے، اس سے پہلے وہاں رومن حکومت کرتے تھے، وہاں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، اس کے بعد تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں کا رول وہاں رہا۔ اب اگر بالفور ورڈکٹ نے وہاں پر ایک چینج لایا، یعنی آدھا ان کو دیا آدھا ان کو، تو وہ ہونے والا چیز تھی، وہ ہونے والی چیز تھی، اس سے لڑنا کیا، اس کو ایکسیپٹ کر لیے، اس کو ایکسیپٹ کر لیے۔ تو اگر ایکسیپٹ کرتے مسلمان یعنی عرب، تو کیا ہوتا، آدھا فلسطین ان کے پاس ہوتا، یروشلم ان کے پاس ہوتی۔ کل میں ایک پڑھ رہا تھا اخبار میں کہ بہت بڑا جلوس نکالا گیا ہے تحفظ اقصیٰ، تحفظ مسجد اقصیٰ۔ تو تحفظ کیوں پیش آیا؟ آپ نے حکمت نبوی کو نہیں سمجھا، وہ ٹکرا گئے، ٹکرا کر کے اسے کھو دیا۔ یعنی مسجد اقصیٰ تو اس پارٹیشن میں جو بالفور نے کیا تھا وہ تو عربوں کے پاس تھی، تحفظ کیا، وہ تو ان کے ٹریٹری میں تھی، ان کی ٹریٹری میں، یعنی رفلی جو میں نے کہا کہ رفلی پارٹیشن کیا گیا تھا، اس میں پوری وہ ٹریٹری جو بیت المقدس ہے، جو یروشلم ہے، جو مسجد اقصیٰ کا ایریا ہے، وہ سب عربوں کے پاس تھا۔ تو تحفظ کیا؟ اب جو تحفظ مسجد اقصیٰ کے نام پر جلوس نکال رہے ہیں، وہ تو صرف یہ ہے کہ اپنے یعنی اسٹپڈ پالیسیز کی پرائز دے رہے ہیں، بس، اور کچھ نہیں۔ تو یہ جو حکمت نبوی تھی، جو حکمت اسوہ تھا، یعنی وژڈم آف پریکٹس تھا، اس کے مطابق انہوں کو کیا کرنا چاہیے تھا۔ بدقسمت ہے وہ نہ ڈسکور کیا دا 100 کے آتھر نے اور نہ مسلمانوں نے، کہ پولیٹیکل پاور کس کا رہا ہے فلسطین میں، وہ تو پیچھے پہلے بھی کئی بار بدلا ہے، اب بدلا تو اسی کے تحت
ڈالو اسی کھانے میں، یہ چینج کے کھانے میں ڈالو اس کو. اب جو تم کو ملا ہوا ہے اس کو لے کر اپنی پلاننگ کرو، اپنی پلاننگ کرو. تو عرب لوگوں نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ جو ان کو ملا ہوا تھا اس کو لے کر پلاننگ کرتے، لڑ گئے اور کہا کہ سنرمی کو پھر باہر، اے یہودیوں تم کو سمندر میں ڈھکیل دیں گے. دیٹ واز اے اسٹپڈ پالیسی. اور اسی اسٹپڈ پالیسی کا یہ پرائس ہے کہ جو تھا وہ بھی کھویا گیا. اب جو ان کے پاس ہے یعنی ویسٹ بینک کا ایریا اور وہ ایریا دو چھوٹے ایریا ہیں، دو چھوٹے ٹاؤن سمجھ لیے ہیں اس پر. یعنی آدھا پیلسٹائن پورا تھا، اب وہ جو اس کا جو بیسٹ پارٹ ہے وہ ان کے پاس تھا، وہ سب کھویا گیا. تو یہ بہت بڑی حکمت ہے یہ جاننا کہ ہسٹری میں ہمیشہ ایک چیز ہوتی ہے جو سبجیکٹ ٹو چینج ہوتی ہے، ایک چیز وہ ہے جو انچینجبل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اس کا ڈیمونسٹریشن دیا ہے ہماری اپنی باڈی میں، ہماری پرسنالٹی میں. ہماری پرسنالٹی میں ایک چیز ہے جو بدلتی ہے، ایک چیز نہیں بدلتی. تو جیسا کہ مرض کیا سائنسدان نے کہا کہ پرسنالٹی از چینج لیس ان چینج. اس کو ہسٹری پہ اپلائی کیجیے. ہسٹری بھی یہ اسی کا نام ہے. ہسٹری میں کچھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، کچھ چیزیں باقی رہتی ہیں. تو جو باقی رہتی ہے اس کو میں کہوں گا کہ اپرچونیٹی، جو بدلتی رہتی ہے اس کو میں کہوں گا کہ پولیٹیکل پاور. پولیٹیکل پاور بدلتا رہے گا. یہ امپاسبل ہے کہ ایک بار جو آپ پاس سے چلا جائے پولیٹیکل پاور، اس کو دوبارہ کب چیک کریں. ویسے ہی ہوگا جیسے انڈیا میں راجا لوگ پھر سے حکومت قائم کرنا چاہیں، یا مغلوں کی جو فیملی ہے تو پھر سے قبضہ کرنا چاہے لال قلعے پر، یا برٹشرز آ کر کے پھر سے رول کرنا چاہیں. یہ امپاسبل ہے. تو جو اپرچونیٹی ہے اس کو اویل کیجیے، جو ابھی باقی رہتی ہے ہمیشہ. تو سارے یہ جو 200 سال کی تاریخ ہے مسلمانوں کی، اس پورے 200 سال میں یہی ہو رہا. مثال کے اوپر دیکھیے کشمیر میں مسلمان 60 برس لڑ رہے ہیں. کیوں لڑ رہے ہیں؟ جو پولیٹیکل پاور ان سے جا چکا تھا اس کے لڑنا. یعنی اب جو وہاں پر جو پولیٹیکل اسٹیٹس کو بنا تھا اس کو ایکسیپٹ کرنا تھا مسلمانوں کو. یعنی پولیٹیکل اسٹیٹس کو یہ بنا تھا کہ انڈیا کا پارٹ بن گیا کشمیر، جیسے یو پی، مہاراشٹر، بہار یہ پارٹ ہے انڈیا کے، ایسی کشمیر بھی انڈیا کا پارٹ بن گیا. یہ تھا یعنی اس کشمیر کی پولیٹیکل جاگرفی. اس کو ایکسیپٹ کرنا تھا، اس کو چینج نہیں کر سکتے. اس کو ایکسیپٹ کر کے جو اپرچونیٹی ہے اس کو اویل کیجیے. مثلاً ایجوکیشن میں سب دروازے کھلے ہوئے ہیں، بزنس میں سارے دروازے کھلے ہیں. دعوی ورک کیجیے، وہاں ٹورسٹ آتے ہیں ان میں دعوی ورک کیجیے. خود جو آرمی ہے اس میں اب دعوی ورک کیجیے. یہ ساری اپرچونیٹیز کھلی ہوئی ہیں کیونکہ وہ تو کبھی بدلیں گی نہیں. دیکھیے کوئی بھی آدمی، کوئی بھی حکومت، کوئی بھی بڑے سے بڑا کنگ آپ سے اپرچونیٹی چھین نہیں سکتا کیونکہ وہ تو انچینجبل ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس نے آپ نے ایک بہت بڑی وژڈم دیا، زندگی کی، کہ زندگی میں ایک چیز ہوتی ہے جو بدلتی رہتی ہے، ایک چیز وہ جو بدلتی نہیں. تو جو بدلتی رہتی ہے جب بدل جائے تو اسے ایکسیپٹ کر لو، اور جو نہیں بدلتی ہے اس کو ڈسکور کر کے اس کو اویل کرو. اب دیکھیے اس وقت جہاں جہاں ٹکراؤ ہو رہا ہے، جہاں جہاں لڑائی ہو رہی ہے، وہاں یہ ایک قصہ ہے کہ جو چیز بدلنے والی تھی وہ بدلی تو اسی کو پھر سے ریگین کرنے کی لڑ رہے ہیں مسلمان. اب جو اپرچونیٹی تھی اس کو اویل نہیں کر سکے. مثال کے طور پر دیکھیے پاکستان سے بنگلہ دیش چھن گیا، پاکستان سے کشمیر چھن گیا. وہ چھننے ہی والا تھا.
اس کو بھلاؤ، اس کو بھلا دو، اور اس کو بھلا کر کے جو آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے اس کو اویل کرو. آج پاکستان اگر یہ کیا ہوتا اس نے کہ بنگلہ دیش کو بھلا دیا، کشمیر کو بھلا دیا، تو کیا ہوتا؟ آج پاکستان اس پورے ایریا میں شاید نمبر 1 ملک ہوتا. بہت زبردست ترقی ہوتی، بہت زبردست ترقی ہوتی. اس کو میں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، ہند پاک ڈائری میں. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے جو پالیسی اختیار کی کہ جو 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 چیز بدلنے والی تھی، یعنی وہ اس کو چھیننا مت کیے کہ چھن گیا تھا، نہیں، بدلنے والا تھا، وہ چینج ہونے والی چیز تھی، تو اسی کے پیچھے پڑے رہ گئے، اسی پہ لڑتے رہے. اور آج پاکستان جو ہے اس کو دنیا نے فیلڈ اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا، فیلڈ اسٹیٹ. آپ غور کیجیے کہ کیسی عجیب بات ہے. بہت دنوں کے تجربے کے بعد کیا ہوا کہ اب انہوں نے انڈیا سے تعلق کو بنانا شروع کیا ہے، انڈیا کو موسٹ فیورڈ اسٹیٹ نیشن میں شامل کیا ہے. لیکن ابھی ایک آپ نے دیکھا ہوگا، کل پرسوں ایک رپورٹ آئی ہے امریکہ کے حوالے سے. اس نے بتایا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ پاکستان سے ہیٹ اور وائلنس کو ختم نہیں کیا سکتا، کیونکہ وہ تو اس کی وہ بن گئی ہے، ایڈکشن ہو گیا وہاں کا. وہ ایڈکٹ ہو گئے ہیں ہیٹ انڈیا میں. انڈیا کی نفرت کو نکال نہیں سکتے. جب نفرت نہیں نکالیں گے تو وائلنس جاری رہے گا. تو اس نے کہا ہے امریکن رپورٹ میں کہ پاکستان والے ہیٹ انڈیا کی سائیکالوجی میں ایڈکٹ ہو گئے ہیں، ایڈکشن ہو گیا ان کو. یہ کیوں ہو گیا ہے؟ اس میں ذکر نہیں ہے اس بات کا رپورٹ میں. میں کہتا ہوں کیوں ایڈکشن ہو گیا؟ کیونکہ جو چیز بدلنے والی تھی تو اس کو انہوں ریگین کرنے کی کوشش کرنے لگے. جو چیز بدلنے والی تھی اس کو بھلانا چاہیے تھا. یہ تو بدلنے والی تھی، بدل گئی، اب اس کو چھوڑو، اس کو اگنور کرو. اور جو چیز اب بھی ملی ہوئی ہے، جو اپرچونیٹیز اب بھی ملی ہوئی ہیں، اس کو لے کر کے اپنی پلاننگ کرو. تو اتنا انارمس اپرچونیٹیز تھی پاکستان میں، اتنی انارمس اپرچونیٹیز. نتیجہ ہے کہ وہاں پر میں کئی پاکستانی سے ملا ہوں جو باہر ملکوں میں رہتے ہیں، بہت ہی ذہین، بہت ہی ایجوکیٹڈ لوگ پاکستان کے باہر رہتے ہیں. مجھ سے میں نے پوچھا کہ آپ اپنے ملک کو چھوڑ کر کیوں چلے آئے؟ ہر ایک کا ایک ہی جواب تھا کہ صاحب وہاں تو پیس نہیں ہے، ہر وقت اندیشہ ہے کوئی گن لے کے گھس جائے ہمارے گھر میں. تو آپ غور کیجیے کہ خود پاکستان کے بہترین برین جو ہے بھاگ بھاگ کے باہر چلے گی. آپ جانتے ہیں بہترین برین اسٹ ہوتے ہیں، کسی بھی قوم کے اسٹ جو ہوتے ہیں بہترین برین ہوتے ہیں. میں نے بہت سے لوگوں کو پایا کہ بہت ہی ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ، بہت ہی بریلینٹ قسم کے لوگ پاکستان چھوڑ کے باہر چلے گئے، کیونکہ وہاں پر ہر وقت خطرہ ہے کوئی آ جائے گن لے کر کے، تھریٹ ملتے رہتے ہیں، تو ڈسنٹ کو برداشت نہیں کرتے. تو وہ ایڈکٹ ہو گئے، وہ ایڈکٹ ہیٹ میں. اب ان کا ہیٹ ہی ان کا کلچر ہے، ہیٹ کلچر میں جی رہے ہیں. ابھی کل آپ نے دیکھا نیوز میں کہ وہاں کے پارلیمنٹ کو اٹیک کر دیا، پاکستان کے پارلیمنٹ کو اٹیک کر دیا خود پاکستانیوں نے. کیسی عجیب کلچر وہاں کا ہے. ہیٹ کلچر آخر کار وائلنس کلچر بنتا ہے. ہیٹ کبھی بھی یاد رکھیے، ہیٹ رکا نہیں رہے گا. ہیٹ آیا تو بہت آسانی سے وہ تشدد بن جائے گا، وائلنس بن جائے گا. تو پاکستان میں پہلے ہیٹ آیا اور اس کے بعد وائلنس بن گیا. اب پورا کنٹری جہاں ہیٹ میں پہلے جیتا تھا اب وائلنس میں جی رہا ہے. یہ پورے مسلم دنیا کا حال ہے. اور وہ یہی مسلمان جو ہے صبح شام رسول اللہ کی نعت پڑھتے ہیں، رسول اللہ کے قصیدے پڑھتے ہیں اور خوب تعریفیں کرتے ہیں، ہمارا نبی ہے، ہمارا نبی وہ. لیکن وہ جانتے نہیں کہ نبی نے کیا اسوہ دیا ہے، کیا اگزامپل دیا ہے، کیا ماڈل دیا ہے. یہ بہت ہی یہ بڑی وژڈم ہے جو رسول اللہ نے بتائی کہ ہمیشہ زندگی میں ایسا ہوگا کہ کچھ چیزیں تمہارے ہاتھ سے چلی جائیں گی
لیکن وہ چینجیبل چیزیں ہوں گی, انہیں چینج ہونے ہی ہونا تھا. اب تلاش کرو کہ ان چینجیبل آئٹم وہ کیا ہے جو ابھی باقی ہے تمہارے پاس, اس کو تلاش کرو. تو یہ جس کو میں اس وقت کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو یعنی اس سے بچنا ہے اور مسلمانوں کو اس سے بچانا ہے کہ کیونکہ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, نگیٹو تھنکنگ آتا ہے. نگیٹو تھنکنگ, آدمی ڈیفیٹس مینٹلٹی میں جیتا ہے کہ مجھ سے یعنی سب کو یوزرپر سمجھنے لگتا ہے, سب کو اینیمی سمجھنے لگتا ہے, سب کو کانسپریٹر سمجھنے لگتا ہے. اور اس کے نتیجے میں جو پرسنالٹی بنتی ہے وہ بہت ہی زیادہ نگیٹو پرسنالٹی ہوتی ہے. یہ پورا آبسیشن ہے سارے مسلم ورلڈ میں اسی چیز کا. اس کا نقصان دیکھے کیا ہے بہت بڑا, کہ وہ دعوی ورک نہیں کر پاتے. ابھی کچھ لوگ ہمارے پاس آئے ترکی, میں نے ان سے پوچھا کہ ترکی میں دعوی ورک ہو رہا ہے کہ نہیں, تو ان کو یہ سوال اجنبی لگا. وہ سمجھتے کہ ترکی تو مسلم ملک ہے, وہاں تو اوور ویلنگ میجارٹی مسلمانوں کی ہے, تو دعوی ورک کیا وہاں پر. اب انوکھا یہ سوال لگا. تو میں نے کہا کہ ترکی میں دیکھیے ڈفرینٹ ریزن سے بہت زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں, ڈیلی وہاں ملین ٹورسٹ آتے ہیں. وہ مضبوط ہے, وہ ان کو دعوت دیجیے, ان کو قرآن پہنچائیے, ان کو رسول سیرت کے بارے میں بتائیے. آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک بہت لمبی مدت تک امپائر تھا, مسلم امپائر, کہتے ہیں آٹمان امپائر. تو وہاں پر ہسٹوریکل مانیومنٹ بہت زیادہ ہیں, ہسٹوریکل اسپاٹ بہت زیادہ ہیں. تو آج کل جو ٹورسٹ انڈسٹری ہے وہ بیس کرتی ہے زیادہ تر اسی پر. تو انڈیا میں آپ دیکھیے جو آتے ہیں کیا تاج محل دیکھنے کے لیے, ریڈ فورٹ دیکھنے کے لیے, قطب مینار دیکھنے کی, کیونکہ ہسٹوریکل اسپاٹ ہے یہ. تو اس طرح کے مونومنٹ ٹرکی میں بہت زیادہ ہیں. تو وہاں پر بہت زیادہ آتے ہیں ٹورسٹ. تو میں نے کہا کہ یہ ٹورسٹ جو ہے ان کو دعوت دیجیے, یہ تو بیٹھے بیٹھے آپ کو یعنی اپنے ملک میں چلا رہا مدعو آپ کا. لیکن یہ سوچ اجنبی ہے, یہ سوچ اجنبی ہے. کیوں لوگوں کو وہی جو چیز چلی گئی اس پر دھیان لگا رہتا ہے. ابھی بھی پورے مسلم دنیا میں یہ سوچ ابھی باقی ہے کہ آٹمان امپائر کو ویسٹرن نیشنز نے کانسپریٹی کر کے ختم کر دیا. اس سوچ میں جیتے, ہماری کتابیں بھری ہوئی اس سوچ سے. اور یہ جو گئی ہوئی چیز ہے اسی پر ہماری سوچ چلتی ہے. جو ابھی بھی جو اپرچونیٹی موجود ہے اس پر سوچ نہیں چلتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بہت گہرا مطالعہ کیا ہے, اور سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی وژڈم جو آپ نے دی ہے وہ یہی ہے کہ زندگی میں وہی جو ہماری لا آف نیچر کے تحت ہماری باڈی میں ہے کہ پرسنالٹی از اے چینج, لیٹس ان چینج. تو ہسٹری بھی ایسی ہی ہے کہ ہسٹری میں کچھ چیز جاتی رہتی ہے. اس کا غم نہ کرو, اس کو پھر سے ریگین کرنے کے لیے ٹکراؤ مت کرو, بلکہ اب بھی جو باقی رہ گیا ہے اس کو لے کر کام کرو. ایک بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ پازیٹیو تھنکنگ. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ہمارا ایسٹ ہے وہ ہے پازیٹیو تھنکنگ, کیونکہ پازیٹیو تھنکنگ ہی سے ساری اچھی چیزیں جنریٹ ہوتی ہیں, اور نگیٹیو تھنکنگ سے الٹا ہے. یعنی نگیٹیو تھنکنگ جو ہے ساری ایونٹس اس سے آتی ہیں. نیگیٹو تھنکنگ از دا سورس آف آل کائنڈ آف ایونٹس, اینڈ پازیٹیو تھنکنگ از دا سورس آف آل کائنڈ آف گڈ. تمام اچھی چیزیں آتی ہیں پازیٹیو تھنکنگ سے, اور تمام بری چیزیں آتی ہیں نگیٹو تھنکنگ سے. تو اسلام میں ایک بہت بڑی دین یہ ہے کہ ایک ایسا گول دیا اسلام میں, گول جس گول میں آپ کبھی نگیٹو نہ ہو, ہمیشہ پازیٹیو بنے رہیں. جیسے کہ اگر آپ کا گول یہ ہو کہ آپ آگے پارٹی جو ہے پارلیمنٹ میں پہنچے, وہ رول کرے ملک میں,
تو آپ کی پارٹی اگر ہار جائے الیکشن میں تو آپ نگیٹو ہو جائیں گے، جیت جائے تو آپ فخر کریں گے۔ اسلام میں جو گول دیا گیا ہے وہ یہ سب نہیں ہے، وہ ہے دعوت ورک، دعوت اللہ۔ تو یہ ایک ایسا گول ہے جو آپ کو ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ پر قائم رکھتا ہے، کیونکہ دیکھیے دعوت کانسیپٹ کیا کرتا ہے، آپ کو دوسروں کے لیے آپ کو ویل وشر بناتا ہے، ویل وشر، کیونکہ دعوت کا کام جو ہے اس کا جو اس سے مزاج بنتا ہے، مزاج وہ ہوتا ہے مدو فرینڈلی بیہیویئر، مدو فرینڈلی بیہیویئر یا انسان فرینڈلی بیہیویئر۔ تو پہلا تحفہ یہ ملا کہ آپ انسان کے بارے میں خیر خواہ ہو گئے۔ دوسرا تحفہ کیا ملا کہ پیسفل دعوت ورک کے لیے کبھی راستہ بند نہیں۔ تو آپ کو ایک ایسا گول مل جاتا ہے جو کوئی بھی، کسی کی حکومت ہو، کسی کا رول ہو، کچھ بھی ہو، تو اس کا موقع باقی آپ کو۔ آپ قرآن کا ترجمہ چھپا لیجیے، رسول اللہ کی سیرت پہ کتاب تیار کر لیجیے، اور اسلامی کتابیں تیار کر لیجیے، اور جہاں چاہے وہاں بانٹتے رہیے۔ ہر جگہ آپ کو مدعو ملیں گے، پارک میں، ہوٹل میں، ایئرپورٹ پر، اسٹیشن پر، جہاں بھی جائیے، تو اس میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں۔ تو یہ دعوت اللہ ایک ایسا گول ہے جو یعنی نان اسٹاپ طور پر جاری رہتا ہے، کہیں بھی آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ دیکھیے ہمارا تو کام رک گیا، اب کیا کریں آگے۔ دوسری تمام چیزوں میں کہیں نہ کہیں رکاوٹ آ جاتی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ پھر دیکھیے یہ اس سے بھی بڑی بڑی چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ دیکھیے جب آپ دعوت ورک کرتے ہیں تو کیا ہے، کسی انسان سے آپ کو سابقہ پیش آتا ہے، اس سے آپ انٹریکشن کرتے ہیں، اس سے آپ ڈسکس کرتے ہیں، اس کے سوال کا جواب دینا پڑتا ہے آپ کو۔ یعنی ہر لمحہ آپ کو انٹلیکچوئل چیلنج کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ دعوت ورک ایک ایسا کام ہے جس میں آپ کو بار بار انٹلیکچوئل چیلنج پیش آتا ہے، ان کے سوال کا جواب دینا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دعوت ورک آپ کو کنٹینیوسلی آپ کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا پروسیس جاری کر دیتا ہے، مسلسل آپ کا سوچ بڑھتی ہے، مسلسل آپ کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا رہتا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرا پہلا تجربہ ہے کہ میں آدھا علم میرا کتابوں کی اسٹڈی سے ملا ہے مجھے، آدھا علم مجھے ملا لوگوں سے ایکسچینج کرنے سے۔ میں بہت زیادہ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، ان سے ان کا ایکسپیرئنس پوچھتا ہوں، ان سے ان کے سوالات انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ بتائیے کیا سوال آپ کو ہے۔ تو برابر میں ایکسچینج کرتا رہتا ہوں، برابر ڈسکس کرتا رہتا ہوں۔ تو میرا علم آدھا تو حاصل ہوا مجھے کتابوں کی اسٹڈی سے، آدھا علم حاصل ہوا لوگوں سے ایکسچینج کرنے سے۔ تو ایک کتنی بڑی چیز ہے کہ دعوت ورک جو ہے آپ کو ایک ایسا میدان دے دیتا ہے جہاں ہر لمحہ آپ کو انٹلیکچوئل چیلنج درپیش رہے، اور پھر وہ انٹلیکچوئل چیلنج کو جب آپ میٹ کریں گے تو برف مسلسل آپ کا بڑھتا رہے گا، آپ کا یعنی آپ کا ارتقاء ہوتا رہے گا، ذہنی ارتقاء ہوتا رہے گا، ایک نان اسٹاپ چلتا رہے گا آپ کا ذہنی ارتقاء۔ کیسی عجیب چیز ہے۔ پھر دیکھیے ایک بات، دعوت ورک میں کبھی فرسٹریشن نہیں آتا۔ آپ دیکھیں گے دونوں کو، جو گول دوسرے لوگ ہوتے ہیں گول، تو کہیں نہ کہیں ان کو جا کر کے فرسٹریشن آ جاتا۔ ایک ایسی چیز کو وہ گول بناتے ہیں جو کبھی ملتی کبھی نہیں ملتی۔ مثلا الیکشن میں پارٹی کبھی جیتتی ہے کبھی ہارتی ہے، بزنس میں کبھی فائدہ ہوتا ہے کبھی لاس ہوتا ہے۔ ہر چیز میں کہیں نہ کہیں آ کر کے آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی نقصان کبھی فائدہ، کبھی ہر میدان میں اتار چڑھاؤ۔ دعوت ورک ایسی چیز ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر فرسٹریشن آتا ہے۔ دعوت ورک ایک ایسی چیز ہے جہاں اس قسم کا ایکسپیرئنس ہوتے ہی نہیں دائی کو۔ کیوں؟ قرآن میں ہے کہ دعوت کی جاتی ہے اللہ کے لیے، انسان کے لیے نہیں۔ جس سے درمیان اور دعوت کر رہے ہیں
وہ اگر قبول کر لے آپ کی بات کو تب بھی آپ فائدے میں، نہ قبول کر تب بھی آپ فائدے میں، کیونکہ آپ تو اللہ کے ایمبیسڈر ہیں، اللہ کی طرف سے لوگوں کو بات پہنچا رہے ہیں، تو وہ تو آپ پہنچاتے رہے گے. دنیا میں 7 بلین انسان ہیں، تو آپ کی عمر پوری ہو جائے گی، آپ پہنچا نہیں پائیں گے. آپ کیسی عجیب بات ہے. دا ورک ہوتا ہے فار دا سیک آف گاڈ، فار دا سیک آف گاڈ. تو اس معنی کہ کبھی اس میں فریشر کا پوائنٹ نہیں آتا. دوسری ہر چیز میں فریشر ہوتا ہے. میں اللہ کے فضل سے دعوت کے فیلڈ میں ہوں، مجھے کبھی بھی فرسٹریشن نہیں، ایک لمحے کے لیے نہیں. دوسرے جتنے بھی گول ہوتے ہیں، دوسرے جتنے بھی نشانے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس میں فرسٹریشن آ جاتا ہے. تو یہ دعوت اللہ بہت ہی عجیب و غریب چیز ہے، اور دعوت اللہ کی وجہ سے مجھے یہ سب حکمت دریافت ہوتی ہے. یہ جو میں نے عرض کیا کہ ایک ہے اسوہ نبوی، ایک ہے حکمت اسوہ، یعنی ایک ہے رسول اللہ کی پریکٹس، ایک ہے وژڈم آف پریکٹس. اب یہ بات کیسے مجھے معلوم ہوئی؟ کسی کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ بات کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی ہے، لیکن جو لوگوں کو میں فیس کرتا ہوں، لوگوں کے جو سوالات میرے سامنے آتے ہیں، اس پر سوچتے سوچتے بات میرے سامنے آئی. ایسے ہی ابھی میں نے پچھلے ہفتے یہ تقریر کی تھی کہ خدا ایک بہت ہی انوکھی بات جو کہ کہیں میں کسی کتاب میں نہیں پڑھی تھی، کہ خدا انسان کی فریڈم کو باقی رکھتے ہوئے ہسٹری کو مینیج کر رہا ہے. یہ کیسے؟ اسی ذریعے سے مجھے معلوم ہوئی. جب لوگوں سے میں بات کرتا ہوں، لوگوں کے سوالات کو فیس کرتا ہوں، لوگوں کے اعتراضات کو فیس کرتا ہوں، تو میرا ذہن ایکٹیو ہوتا ہے، سوچتے سوچتے یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. یہ بہت ہی ریولیوشنری بات ہے جو ایرسٹاٹل سے لے کر آج تک کے جتنے ریفارمر ہیں، کسی نے سمجھا نہیں اس چیز کو، کہ انسان کی آزادی کو باقی رکھتے ہوئے ہسٹری کو مینیج کرنا، یہ کر رہا ہے خدا. بہت ہی عجیب وہی چیز ہے. اس کی وجہ سے پوری ہسٹری کو میں ایکسپلین کر سکا یہاں سے وہاں تک. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ہے، یہ سب بات ہے. تو دا ورک آپ کو لوگوں کے درمیان ڈھکیل لیتا ہے، لوگوں سے آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے سوالات سننے پڑتے ہیں، لوگوں کے اعتراضات سننے پڑتے ہیں. تو آپ کا دماغ کی کھڑکیاں کھلتی ہیں، آپ کی دماغ کی کھڑکیاں کھلتی ہیں، آپ پھر سوچتے ہیں. تو اگر میں صرف کتاب پڑھتا اور دعوتی کام نہ کرتا تو میرا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بہت کم ہوتا. آپ یقین کہ جو لوگ صرف کتابیں پڑھیں وہ انٹلیکچوئل ڈوارفزم کا شکار ہو جائیں گے. انٹلیکچوئل ڈوارفزم، صرف کتاب پڑھیں. یہ میری خود اپنی دریافت ہے، میرا تجربہ ہے کہ جو صرف کتاب پڑھتے ہیں وہ دھیرے دھیرے انٹلیکچوئل ڈوارفزم کا شکار ہو جاتے ہیں. انسانوں کے درمیان آپ جائیے، یعنی کوئی میسیج لے کر، ایک آئیڈیالوجی لے کر کے، تو آپ کو طرح طرح کے مسائل پیش آئے ہیں، طرح طرح کے سوالات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، بار بار انٹلیکچوئل چیلنج سامنے آئے گا. اس پر آپ کا دماغ سوچے گا. تو ایک دم ایک ریولیوشن آتا رہے گا آپ کے دماغ میں. تو جو کچھ آپ نے کتاب میں نہیں پڑھا تھا، بہت ڈسکوریز یہاں پہ ہونے لگیں گی. جسے میں نے مثال دی کہ ایک بالکل ایک نیا آئیڈیا ہے کہ خدا انسان کی فریڈم کو باقی رکھتے ہوئے ہسٹری کو مینیج کر رہا ہے. بالکل نیا آئیڈیا. میں نے کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن لوگوں کے درمیان جب میں گیا، لوگوں کے سوالات کو فیس کیا. مثلاً یہ لوگ اکثر سوال کرتے تھے کہ وائی دیر آر سفرنگ ان لائف، سفرنگ کیوں ہے دنیا میں. اور وہ گیبن نے تو یہ لکھا ہے کہ ہسٹری جو ہے وہ کیا ہے؟ کرائم کا رجسٹر ہے. یہ لوگ کیا ہے، ان کے پاس جو یارڈ اسٹک ہے ناپنے کے لیے وہ دوسرا ہے. اس یارڈ اسٹک سے انہیں یہ سب ان کے سامنے باتیں آتی ہیں کہ دنیا میں سفرنگ ہے، دنیا میں ظلم ہے، دنیا میں انجسٹس ہے، دنیا میں کرائم ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس کو لے کر کے وہ سمجھ نہیں آتا کہ دنیا کیا ہے.
یہ بار بار مجھے یہ چیلنج پیش آیا. اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا جو آرگومنٹ ہے خدا کے خلاف وہ ہے پرابلم آف ایول. تو بہت دنوں سے یہ فیس کر رہا تھا اس سوال کو، پرابلم آف ایول. تو آخر کار جو ذہن میں میرے بھونچال آتا رہا اس سوال کو لے کر کے، تو میرے ذہن میں ایک نئی دریافت ایمرج کی کہ سارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی آزادی کو ابالش کرنے والا نہیں ہے. کیونکہ آزادی ابالش کر دے تو پھر ٹیسٹ کیسے ہوگا؟ ٹیسٹ کیسے ہوگا؟ ٹیسٹ ہو نہیں سکتا ہے. تو انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کے لیے. یہ دنیا ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے. تو قیامت سے پہلے یہ نہیں ہونے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی آزادی کو ابالش کر دے. لیکن خدا کو یہ بھی مطلوب ہے کہ ہسٹری ڈیریلمنٹ ہونے پائے. یعنی ہسٹری کو ڈیریل ہونے سے بچانا ہے. کیونکہ ڈیریل اگر ہو جائے تو پتہ نہیں کس کھڑ میں گر جائے گی. تو خدا کو مطلوب تھا کہ انسان کی آزادی بھی باقی رہے اور ہسٹری ڈیریل بھی نہ ہو اتنا زیادہ کہ سارا جبرائز ہو جائے سب کچھ. تو یہ بہت ہی انٹریکیٹ جاب تھا. انسان اس پر قدرت نہیں رکھتا. اتنے انٹریکیٹ جاب پر انسان قدرت نہیں رکھتا، لیکن خدا قدرت رکھتا ہے. جیسے حضرت مسیح نے کہا تھا کہ انسان سے نہیں ہو سکتا. کسی نے پوچھا تھا ایک سوال، تو حضرت مسیح نے کہا کہ انسان سے تو نہیں ہو سکتا مگر خدا سے ہو سکتا ہے. اس انٹریکیٹ جاب کو خدا سنبھالے ہوئے کہ انسان کی آزادی کو باقی رکھتے ہوئے وہ ہسٹری کو مینیج کر رہا ہے. تو جب سے مجھے اسی دریافت ہوئی ہے تب سے میرا مسئلہ ختم ہو گیا کہ پرابلم آف ایول، کہ دنیا میں ایول ہے، دنیا میں انجسٹس ہے، دنیا میں سفرنگ ہے، دنیا میں ظلم ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ تو ہوگا، دیٹ از پارٹ آف فریڈم. آپ یہ دیکھیے کہ یہ سب ہوتے ہوئے ایک چیز باقی ہے، وہ ہے اپرچونیٹی. یعنی خدا نے آزادی دی ہے تو آزادی کی وجہ سے انسان مس یوز کرتا ہے. مس یوز کرے گا تو پرابلم آئیں گے، ایول آئے گی. وہ ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ مینٹین جو کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ مینیج کر رہا ہے ہسٹری کو، اس کی وجہ سے یہ فائدہ ہے کہ پھر بھی اپرچونیٹیز باقی رہتی. کوئی بھی انسان فریڈم کو مس یوز کرتے یہ نہیں کر پاتا کہ اپرچونیٹی کو ختم کر دے. وہ یہ نہیں کر پاتا. یہ بہت ہی بڑی دریافت تھی میری، اور بہت دنوں تک میں اس پر سوچتا رہا، کیونکہ سارے جو فلاسفرس ہیں یہی کہتے ہیں کہ دنیا میں پرابلم آف ایول ہے، تو کیسے آپ مانیں کہ اس کا کوئی خدا ہے؟ تو ایول کا جو پرابلم ہے اس وقت مجھے سمجھ میں آیا کہ ایول کیا چیز ہے. ایول از دا ریزلٹ آف مس یوز آف فریڈم. ایول کو الگ سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. لیکن جب آپ یہ سمجھیں کہ تو انسان مس یوز کر رہا ہے اس لیے ایول ہے. لیکن جو خدا جو ہے، یعنی خدا ماسٹرنگ کر رہا ہے پوری تاریخ کی. خدا جو ہے سب سے اوپر خدا ہے، انسان سے اوپر. تو وہ کسی طرح سے یہ نہیں ہونے دیتا کہ انسان اپنی آزادی کو مس یوز کر کے سارے معاملے کو جپرڈائز کر دے. ہمیشہ خدا اپرچونیٹیز کو باقی رکھتا ہے. اسی نقطے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مسلمان خواہ لڑ رہے ہیں. کم سے کم 200 سال میں کہہ سکتا ہوں کہ 200 سال سے سوائے مسلمانوں نے اپنا نقصان کرنے کا کچھ بھی نہیں کیا. صرف اپنا نقصان یعنی اپنی تباہی. تو یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نقطے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. تو دعوی ورک جو ہے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو بار بار انٹلیکچوئل چیلنج پیش آتے ہیں. آپ کا ذہن پھر سے سوچتا ہے. آپ کے اندر جس کو کہتے ہیں برین اسٹارمنگ ہوتی ہے، اور پھر نئے آئیڈیاز ایمرج کرتے ہیں. باتوں کے نئے ایکسپلینیشن سمجھ میں آتے ہیں آپ کو، اور چیزوں کو پھر سے آپ
ایکسپلین کرنے کی پوزیشن میں آتے ہیں. تو اسی وجہ سے اب یہ دیکھیے, آپ اگر جو آدمی جو لوگ آتے ہیں ہمارے اس کلاس میں, میرے اندر ایک آیوٹا کے برابر بھی نگیٹیوٹی نہیں, میرے اندر کسی قسم کی کوئی کمپلین نہیں, کوئی پروٹیسٹ نہیں, کوئی ہیٹ نہیں, کچھ بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ میں زندگی کو ایکسپلین کرتا رہتا ہوں. جو لوگ زندگی کو ایکسپلین نہیں کر سکتے, انہیں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ نگیٹیوٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. میرے اندر لائک فل سے ایک ذرہ کے برابر بھی نگیٹیوٹی نہیں, ایک ذرہ کے برابر کسی کے خلاف کمپلین نہیں, ایک ذرہ کے برابر میں کسی کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا, ایک ذرہ کے برابر میں کانسپریسی تھیوری کو نہیں مانتا, کچھ نہیں. کیوں؟ میں نے اس کو ڈسکور کیا کہ جو انوانٹیڈ واقعات ہیں, انوانٹیڈ واقعات کس لیے ہیں؟ اللہ نے انسان کو دی ہے فریڈم, تو فریڈم دی ہے تو اس کو یہ بھی حق ہے کہ وہ مس یوز کرے اس کو. تو اس کے مس یوز کرنے کی وجہ سے پرابلم آتے ہیں. تو وہ خدا کی پلاننگ کی وجہ سے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ کسی انسان کی طرف سے آئے ہمارے سامنے. ایک انسان نے ہم کو ستایا, ایک انسان نے ہمارے خلاف کوئی ایسی چیز کی جو ہم کو پسند نہیں تھی, تو اس سے ہم غصہ ہو جاتے ہیں. میں کبھی غصہ نہیں ہوتا. مجھ کو بار بار ایسے تجربے ہوئے کسی انسان سے مجھے کوئی دکھ پہنچایا, کوئی نقصان پہنچایا, مجھے کوئی غصہ نہیں آتا, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ معاملہ اس انسان کا نہیں ہے, وہ تو خدا کا معاملہ ہے کہ خدا کی جو پلاننگ ہے اس کے مطابق اس نے ہر انسان کو دی ہے فریڈم دیا ہے تو مس یوز کرے گا وہ. تو مجھے چاہیے کہ میں اپنی پلاننگ کرنا سیکھوں, اس کی مس یوز کرنے کے باوجود میں اپنے معاملے کی پلان کروں. اس کا طریقہ کیا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کے باوجود جو اپرچونیٹیز ہے اس کو ڈھونڈوں, اس کو ڈسکور کروں اور پھر اپنا کام کروں. یہ ہے سب سے بڑی وژڈم زندگی کی میرے نزدیک. بدقسمتی سے یہ جو زندگی کی وژڈم ہے, یہ نہ تو سیکولر تھنکر جانتے, نہ مسلم تھنکر کو پتہ ہے. اس کا مسلم تھنکر کو پتہ نہیں, کیونکہ مثال کے طور پہ دیکھیے, دونوں ہی تھنکر, مسلم تھنکر اور سیکولر تھنکر, کہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ آئیڈیل سوسائٹی بنانے میں, آئیڈیل گورنمنٹ بنانے میں. آئیڈیل ہر جگہ وہ آئیڈیل دیکھنا چاہتے ہیں, اس کے لیے لڑتے رہتے ہیں. اس کے لیے آئیڈیل سوسائٹی, آئیڈیل گورنمنٹ, آئیڈیل سسٹم. لیکن وہ آئیڈیل سسٹم بن نہیں سکتا, کیونکہ سسٹم کہاں بنائیں گے آپ؟ انسانوں کے مجموعے میں. انسانوں میں کوئی ایک آدمی بھی اگر وہ اپنے فریڈم کو مس یوز کرتا ہے, سارا معاملہ بگاڑ دے گا. ایک آدمی نے اپنی فریڈم کو مس یوز کیا تو گاندھی کو مار ڈالا. ایک آدمی نے فریڈم کو مس یوز کیا تو اس نے حضرت مسیح کو سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی. ایک آدمی نے فریڈم کو مس یوز کیا تو حضرت عمر کو شہید کر دیا. تو جو مجموعہ انسانیت کا ہے اس میں ایک دو آدمی بھی معاملہ بگاڑ سکتے ہیں. تو کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ پرفیکٹ سوسائٹی بنائے, کوئی آئیڈیل سسٹم بنے, یہ ممکن ہی نہیں. لیکن سب لوگ اس آبسیشن میں جیتے ہیں. سوکریٹیز, ارسطاٹل, پلیٹو کا یہی آبسیشن تھا, آئیڈیل سسٹم, آئیڈیل گورنمنٹ, آئیڈیل سوسائٹی. اس وقت سے لے کر آج تک سب لوگ یہی چاہتے ہیں ایسے کرنا, اور جب وہ نہیں بنتا تو لڑتے ہیں, اس کا بلیم دیتے ہیں کسی حکومت کو, اس کو ٹکراتے ہیں. جیسے آج کل عرب کنٹریز میں جو کہتے ہیں, یعنی عرب اسپرنگ نہیں ہے, وہ عرب ریئیکشن ہے. وہ عرب اسپرنگ کیا ہے؟ یہ تو پازیٹیو ورڈ ہے. یہ سب عرب ریئیکشن ہے. کیوں ہے؟ کہ جو رول کر رہا ہے اس میں کچھ کمیاں رہیں گی. اسی کمیوں کو لے کر سمجھتے ہیں کہ یہ جسٹس نہیں کر رہا ہے, یہ معاملہ بگاڑے ہوئے ہے. تو جسٹس تو پاسبل نہیں ہے آئیڈیل سسٹم میں. آئیڈیل جسٹس کین ناٹ بی اچیوڈ. تو میں سمجھتا ہوں سارے لوگ اسی کو لے کر کے نگیٹو ہو رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں آئیڈیل جسٹس, اور وہ ملتے نہیں ان کو. لیکن اس راز کو دریافت نہیں کر پاتے.
آئیڈیل جسٹس کیوں ہے؟ وہ انسان کی وجہ سے نہیں ہے. خدا نے چونکہ آزادی دی ہے, آزادی کو مس یوز کرتا ہے انسان, یعنی خدا کی دی ہوئی آزادی کو مس یوز کرتا ہے, اس سے آتا ہے انجسٹس. تو آپ میں سے کون ہے جو انسان آزادی کو ابالش کر سکے؟ جب ابالش نہیں کر سکے تو اس کو برداشت کیجیے. یہ اتنی بڑی وژڈم ہے جس سے پوری ہسٹری لوگ بے خبر ہے, پوری ہسٹری میں لوگ پتہ نہیں. تو اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھی ہیں, یہ جو ہماری جو گروپ تیار ہوا ہے, وہ اس کا ایک بہت ہی یعنی اس مشن کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ دنیا کو نگیٹیوٹی سے نکالے, نگیٹیوٹی کے طوفان سے نکالے. اور نگیٹیوٹی کے طوفان سے نکالنے کا ایک ہی فارمولہ ہے, وہ ہے کہ ان کو یعنی ان کو یقین, ان کو سمجھایا جائے, ان کو بتایا جائے کہ جس چیز کو لے کر آپ نگیٹو ہو رہے ہیں وہ تو ہمیشہ باقی رہے گا. تو یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دی ریئلٹی, یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دی ریئلٹی. تو ہمارا جو دعوت اللہ کا جو مشن ہے, اس مشن کا ایک بہت ہی اہم حصہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ کیسے وہ ایکسپلین کر سکیں زندگی کے فنامنا کو. اور جب تک وہ ایکسپلین کرنے کا یعنی ایکسپلین نہیں کر پائیں گے, جب تک نگیٹیو بنے رہیں گے. نگیٹیوٹی کیا ہے؟ ایکسپلین کرنے میں جب آدمی فیل ہوتا ہے تو نگیٹیو بن جاتا ہے. ڈیفیٹسٹ مینٹلٹی اس کے اندر آتی ہے. کسی بھی صورت حال کو اگر ایکسپلین کر لیں تو بات ختم ہو جائے گی, تو وہ ڈیفیوز ہو جائے گا معاملہ. تو سارا معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کو جو ان پلیزنٹ ایکسپیرئنس ہوتا ہے اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتے, ایکسپلین نہ کرنے کی وجہ سے نگیٹیو بن جاتے ہیں. نگیٹیو بن جاتے ہیں تو طرح طرح کے ان کے اندر ایول پیدا ہوتے ہیں. تو دائی کو خود اپنے آپ کو بچانا ہے نگیٹیوٹی سے, اور دوسروں کو اس راز دوسروں کو باخبر کرنا ہے اس اللہ تعالیٰ کی اس اسکیم سے کہ وہ جس چیز کو انسان کے خانے میں ڈالے ہوئے ہیں وہ تو ڈائریکٹ خدا کا معاملہ ہے, آپ کیسے اس کو ختم کریں گے؟ جس طرح رات دن خدا لاتا ہے, اور سردی و گرمی کا موسم خدا لاتا ہے, اسی طرح سے آزادی بھی خدا کی دی ہوئی چیز ہے, آپ اس کو ابالش نہیں کر سکتے. تو آزادی ہے تو اس کا آدمی مس یوز بھی کرے گا, مس یوز کرے گا تو آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا. تو آپ نگیٹو ہونے کے بجائے اس کو یہ سمجھیے کہ خدا کی جو اسکیم آف تھنگس ہے اس کے مطابق یہ ہو رہا ہے. اور پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ پھر اپرچونیٹیز کو تلاش کریں گے, بجائے اس کے کہ آپ پرابلم سے لڑیں. پرابلم سے لڑنے کے بجائے آپ اپرچونیٹی پر دھیان دیں گے. تو سارا معاملہ یہ ہے کہ اب پرابلم سے نہ لڑ کے اپرچونیٹیز کا تلاش کیا جائے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ ہم خود اس پر قائم ہوں اور دوسروں کو اس سے باخبر کر سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. Okay, we are starting the question answer session now. مولانا یہ سوال کراچی پاکستان سے آیا ہے مسٹر عبد اللطیف صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, ضرورت کی حد کیا ہے؟ ہر انسان اپنی ضرورتوں کو بڑھائے ہوئے ہے. ہم کیسے یہ فیصلہ کریں کہ یہ چیز میری ضرورت ہے اور یہ چیز میری ضرورت نہیں ہے؟ کیا ضرورت کے علاوہ انسان آرام اور سہولیت کی چیزیں حاصل نہ کرے؟ ہاں دیکھیے, 3 درجے مانے جاتے ہیں اس معاملے میں: نیڈ, کمفرٹ, لگژری. یعنی ضرورت, آرام اور عیش.
تو میں یہاں تک سمجھا ہوں کہ معاملہ حرام حلال کا نہیں ہے، یہ معاملہ اس بات کا ہے کہ آپ زندگی میں صرف آرام کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی اور مشن ہے، کچھ اور اچیو کرنا مقصد آپ کا ہے. تو ایک بیشتر وہ لوگ ہیں جو کماتے ہیں صرف اس لیے کہ آرام کریں، لگژری کے جو آئٹم ہے اس کو اکٹھا کریں. تو یہ لوگ جسٹ لائک اینیمل جیتے ہیں، جسٹ لائک اینیمل. کیونکہ دیکھیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی صلاحیت دی ہے سوچنے کی. تو انسان کے لیے یہی چیز اس کا گول نہیں ہو سکتی کہ زندگی میں آرام ملے، عیش ملے. یہ تو اینیمل لیول کا جینا بن جائے گا. آپ اسٹڈی کریں، آپ ڈسکوریز کریں، آپ آبزرویشن کریں، آپ بڑے بڑے حقیقتوں کو دریافت کریں، تو اس میں آپ جینا سیکھیں. تو وہ ایک ورلڈ آف نالج اتنی بڑی ہے کہ آپ کو فرصت ہی نہیں کہ آپ آرام ڈھونڈیں. ورلڈ آف نالج تو بہت ہی بڑا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ ہمارے پاس ہمارے مائنڈ کا ایک استعمال یہ ہے کہ ہم علم کو پڑھائیں. تو کیا کرتے ہیں وہ صرف یعنی کماتے ہیں اور عیش و آرام کر کے مر جاتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ یعنی نیڈ اور کمفرٹ اور لگژری کا معاملہ حرام حلال کا معاملہ نہیں ہے. یہ معاملہ یہ ہے کہ آپ اینیمل بن کر جینا چاہتے ہیں یا کوئی بڑا گول اچیو کرنا چاہتے ہیں آپ. تو اگر آپ کو یعنی اینیمل کی طرح رہنا ہے تو قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگوں کا معاملہ اینیمل جیسا ہے، حیوان جیسا ہے. تو ٹھیک ہے، آپ اسی پہ جیتے رہیے، اسے مر جائیے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے مائنڈ جو کیپیسٹی ہے وہ انفولڈ ہو، میرے مائنڈ میں جو غیر معمولی قسم کی صلاحیتیں ہیں اس کو میں اس کو استعمال کر کے میں بڑے بڑے علمی مقام حاصل کروں، تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا کمفرٹ کا بھی، لگژری کا بھی. صرف نیڈ پر آپ کو قائم ہونا پڑے گا. یہ معاملہ حرام حلال کا نہیں ہے، معاملہ اس بات کا ہے کہ آپ زندگی میں کیا چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں. جیسے جتنے بھی سائنٹسٹ تھے جنہوں نے بڑی بڑی ڈسکوریز کی، وہ ان کا کوئی زندگی کا کوئی کچھ بھی لگژری، کچھ بھی کمفرٹ سے ان کا مطلب نہیں ہوتا تھا. بس بیئر نیسیسٹی جیتے تھے وہ. تو میں پھر کہوں گا کہ یہ معاملہ حرام حلال کا نہیں ہے، کہ ہم اس بات کا ہے کہ آپ نے زندگی کا گول کیا بنایا ہے. یعنی اپنی باڈی کو یعنی آرام دیتے رہنا یا اپنے مائنڈ کو ڈیولپ کرنا، یہ ہے سارا معاملہ. مائنڈ کو ڈیولپ کرنا ہے تو آپ کو نیڈ پر یعنی بالکل ضرورت پر اکتفا کرنا پڑے گا. مولانا اگلا سوال بھی پاکستان سے آیا ہے. مسٹر عامر بن یوسف نے لکھا ہے، انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ اللہ کی محبت میں شدید ہونے کے لیے انسان کو کن رولز اور پرنسپلز کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے، یہ رول کی اور پرنسپل کی بات نہیں ہے، یہ تو اس بات کی چیز ہے کہ آپ یعنی آپ اہمیت جانیں اللہ سے محبت کی. اس بات کو آپ جانیں کہ اللہ نے آپ کو دنیا میں پیدا کر کے رکھا ہے، پھر موت آئے گی. تو موت کے بعد جب سامنا ہوگا اللہ تعالیٰ کا، جب سامنا ہوگا تو یعنی کس طرح فیس کریں گے اس سامنے کو. اگر دنیا میں آپ نے اسی سے محبت نہیں کی جو آپ کریٹر تھا، اسی سے محبت نہیں کی جس نے آپ کو لائف سپورٹ سسٹم دیا، اسی سے محبت نہیں کی جس نے آپ شاید یونیورس کو کسٹم میڈ یونیورس بنا دیا آپ کے لیے، اسی سے محبت نہیں کی تو کیسے فیس کریں گے؟ یہ مسئلہ ہے. کوئی رول نہیں، کوئی پرنسپل نہیں، کوئی طریقہ نہیں. اس حقیقت کو جو آدمی دریافت کر لے گا تو اپنے آپ ہی اس کے اندر محبت آئے گی. محبت کہتے ہیں اسٹرانگ افیکشن کو.
کیسے نہیں آئے گی بتائیے؟ اگر آپ دریافت کر لیں کہ خدا جس نے آپ کو وجود دیا، یہ خدا جس نے آپ کو یہ پلانٹ ارتھ دیا، یہ خدا جس نے آپ کو لائف سپورٹ سسٹم دیا، یہ خدا جو آپ کو آکسیجن سپلائی کر رہا ہے سانس لینے کے لیے، یہ خدا جو سورج چمکائے بھی آپ کو روشنی اور حرارت دے رہا ہے، یعنی سب کچھ جو ملا ہے وہ اللہ دے رہا ہے، ساری باؤنڈریز ہیں خدا کی طرف سے. تو یہ آپ کو ڈسکور کر دیں تو اس کے بعد جو چیز پیدا ہوگی وہی ہے خدا سے اسٹرانگ افیکشن، خدا سے محبت. تو ڈسکوری نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. ہم بے خبر ہوتے ہیں اس بات سے کہ خدا نے ہمیں کیا دے رکھا ہے، کیا چیز دے رکھی ہے، بالکل بے خبر. مثلا یہ کہ ہم بول رہے ہیں، دوسرا آدمی سن رہا ہے، تو عام لوگ اس کو سوچتے بھی نہیں کہ اس میں کیا اللہ تعالیٰ کی نعمت یہ ہے. یہ بولنا بہت ہی عجیب غریب ایک واقعہ ہے، سننا ایک بہت عجیب غریب فنامنا ہے. کیسے بولنا ہوتا ہے، کیسے سننا ہوتا ہے، اس کو آپ سوچیے تو 1000 سال تک کسی بھی سوچتے رہیے. آپ سانس لیتے ہیں تو ہر وقت آکسیجن سپلائی ہو رہا ہے، آپ پر آنکھ ہے لیکن روشنی نہ ہو تو آپ دیکھ نہیں پائیں گے. ان سب باتوں کو سوچیں تو اسی کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے اسی کا نام اللہ سے محبت ہے. نہ سوچیں تو انیبل بنے رہیں گے. تو سارا معاملہ ہوتا ہے سوچنے یا نہ سوچنے کا. مولانا اگلا سوال آیا ہے دلی سے، جامعہ ملیہ اسلامیہ سے، مس عابدہ کوثر کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا جزاکم اللہ خیر فار سچ اے بیوٹیفل اینڈ تھاٹ پرووکنگ لیکچر which opened the closed vistas of mind. My question is, can we use the example of first and second pledge of Aqaba as the best example of the use of opportunity of dawah among tourists by the Prophet? اچھا، بیت عقبہ ہے وہ، عقبہ ہے وہ. جی کس بات کا ایگزامپل پھر پڑھیے. For the use of opportunity of dawah among tourists by the Prophet. نہیں، بیت عقبہ، بیت عقبہ اولا اور بیت عقبہ ثانیہ کا تعلق میرے خیال سے ٹورسٹ سے تو نہیں ہے. وہ میں اس میں کیسے ریلیٹ کر رہے ہیں ٹورسٹ سے؟ وہ کتاب ہوتی ہے. دیکھیے بیت عقبہ کیا چیز ہے. عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو، گھاٹی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ نے 2 صحابی بھیجے مدینہ، وہاں جا کر ایک قرآن پڑھ کے سناتے تھے، دعوت ورک کرتے تھے. وہ ان کا نام تھا مقری. مقری معنی پڑھ کر سنانے والا. جیسے آج کل ہم لوگ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں قرآن، یہی سمجھ لیجیے ہم پرنٹنگ ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں تو ہم قرآن ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. وہ اس وقت چھپا ہوا قرآن موجود نہیں ہوتا تھا، جا کے سناتے تھے وہ سیم. تو کیا ہوا کہ مدینے میں کئی لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے مکہ میں، وہ وہاں سے ملنے آئے، رسول اللہ سے ملنے کے لیے وہاں سفر کیا انہوں نے. تو مکے میں داخل نہیں ہوئے، وہ گھاٹی ہوا کرتی تھی پہاڑوں کی، پہاڑ زیادہ پہاڑی سلسلے تھے وہاں پر. تو کسی گھاٹی میں وہ ملے رات کے وقت. تو ایک بار پہلی بار جو آئے تو اس کو کہتے ہیں بیت عقبہ اولا. پھر وہ چلے گئے، وہ تھوڑے لوگ تھے. پھر دوسری بار آئے، دوسری بار 73 آدمی تھے. تو وہ بھی رات کو ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہدایت لینے کے لیے. تو بیت عقبہ اولا اور ثانیہ جو تھی وہ سچ پوچھے تو یعنی جو لوگوں نے اسلام کو میں سچائی کو دریافت کیا تھا وہ مزید انسٹرکشن لینے کے لیے، مزید رہنمائی کے لیے رسول اللہ سے ملے تھے. یہ تھا بیت عقبہ اولا، بیت عقبہ ثانیہ. جہاں تک ٹورسٹ کا معاملہ ہے، وہ ظاہر ہے کہ ہم کو دعوت کرنا ٹورسٹ میں، لیکن اس سے میں اس کو ریلیٹ نہیں کر پاتا ہوں کہ اس سے کیا تعلق ہے. مولانا اگلا سوال ہے مسٹر رجنیش کمار شرما کا دلی سے. انہوں نے لکھا ہے، زندگی کا سمے سیمت ہے، کیا سزا یا جزا اننت کال کے لیے ہوگی؟ دیکھیے یہ تو وہاں جا کے پتہ چلے گا.
ہم یہ نہیں کہہ سکتے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ سوچیے یہ اپرچونیٹی کو مس کرنا ہے، یہ مت سوچیے، اس طرح مت سوچیے، اس طرح سوچیے کہ اگر آپ بچپن میں اسکولنگ نہیں ہوئی آپ کی، آپ نے اس کے بعد کوئی ماسٹر ڈگری نہیں لی، کوئی اچھی ڈگری نہیں لی آپ نے، تو زندگی بھر اس کو بھگتنا پڑے گا. یعنی بچپن میں اسکولنگ نہیں ہوئی، اس کے بعد آپ نے یونیورسٹی کی اچھی ڈگری نہیں لی تو بھگتائیں گے زندگی بھر. تو اسی طریقے سے دنیا کا معاملہ آخرت کا معاملہ ہے. یہاں اگر ہم تیاری نہیں کی آپ نے، یعنی پریپریشن کے ساتھ ہم آخرت میں داخل نہیں ہوئے تو وہاں بھگتنا پڑے گا. باقی سمے کا معاملہ جو ہے وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہے، کیونکہ دیکھیے یہ ٹائم اینڈ اسپیس کا جو سوچ ہے وہ اسی دنیا تک ہے، وہ بیان ٹائم اور بیان اسپیس کا معاملہ ہے. وہ تو ہم ٹائم اسپیس کے اندر جیتے ہیں تو ہم بیان ٹائم اور بیان اسپیس کے بارے میں کوئی بات، کوئی ججمنٹ نہیں دے سکتے. صرف ایک پرنسپل کے طور پر ہم جان سکتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اپنے بچپن کو کھو دے، اپنی جوانی کو کھو دے تو بڑھاپے تک اس کو سفر کرنا پڑتا ہے. ایسے وہاں بھی ہوگا. مولانا اگلا سوال رائے پور سے ہے مسٹر ادریس کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب ان ٹوڈیز لیکچر پرسنالٹی واز ڈیفائنڈ ایز چینجلیسنس ان چینج. However, the concept of personality development is based on assumption that personality is also subject to change. Kindly clarify this. نہیں، دوسرے معاملے میں ڈیولپمنٹ کا صحیح لفظ ہے، پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا. چینج تو مانے تو کچھ چیز، چینج ایک الگ لفظ ہے. تو مٹیریل جو اسپیکٹ ہے ہماری زندگی کا وہ ہے سبجیکٹ ٹو چینج، لیکن جو دوسرا اسپیکٹ انٹلیکچوئل اسپیکٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا سبجیکٹ ہے. تو دوسرے کے لیے بہتر لفظ ہے ڈیولپمنٹ، اور پہلے کے جو لفظ ہے وہ چینج. یہاں تک میں سوچتا ہوں کہ سب ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے مولانا. ٹھیک ہے. مولانا اگلا سوال ہے مولانا یعقوب عمری صاحب کا شولہ پور سے. انہوں نے لکھا ہے، with freedom man always has the opportunity to misuse it and cause violence. In such a situation, how can we maintain peace? What should be our responsibility to maintain or establish peace? دیکھیے پیس، یعنی پورا سسٹم پیس فل طریقے سے اسٹیبلش ہو جائے، شاید دنیا میں یعنی پیس قائم ہو جائے، یہ گول ہی نہیں ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. آپ صرف ایک انڈیویجول کے اندر لا سکتے ہیں آئیڈیالوجی آف پیس. پورے سسٹم کو دنیا بھر کر نہیں بدل سکتے آپ. دیٹ از ناٹ آور گول، کیونکہ اس گول کو اچیو کرنے کے لیے پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا، انسان کی فریڈم کو ابالش کرنا پڑتا ہے. اسی لیے جو لوگ یعنی وہ عادلانہ نظام کی باتیں کرتے ہیں، وہ میں نے دیکھ وہ ان نیچرل باتیں کرتے ہیں. عادلانہ نظام کبھی بھی آئیڈیل سینس میں بن نہیں سکتا، نام کی بات ہے. انڈیویجول بن سکتے ہیں صرف. تو ہمارا جو نشانہ ہے وہ انڈیویجول کو یعنی عادل بنانا، نہ کہ پوری دنیا کا نظام جو ہے اس کو عادل بنانا. وہ ہمارا نشان ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ پاسبل نہیں ہے. مولانا اگلا سوال آیا ہے بنگلور سے مولانا عنایت اللہ عمری صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ حالات کو پرامن رکھنے کی ذمہ داری مدعو پر ہے یا دائی پر؟ دائی پر، صرف دائی پر. مدعو پر ذمہ داری ڈالنے کے معنی ہے کہ کبھی بھی حالات یعنی معدل نہ ہوں. یہ تو ہمارا انٹرسٹ ہے اس میں کہ حالات اچھے جب بنیں گے تبھی تو ہم دعوت دے سکیں گے. مدعو کا کیا، مدعو کا یہ کنسرن نہیں ہے. ہمارا کنسرن ہے کہ حالات کو نارملائز کرنا تاکہ دعوت کا کام جو ہے وہ ہو سکے. اس کی بہترین مثال جو ہے خود رسول اللہ کی زندگی ہے کہ آپ نے یک طرفہ طور پر یعنی ایڈجسٹ کیا تاکہ
نارمل سے باقی رہے. مثال کے طور پر حدیبیہ میں آپ نے حدیبیہ کا جو اگریمنٹ تھا اس میں آپ نے جو ادر پارٹی تھی اس کے کنڈیشنز کو یونیلیٹرلی مان لیا, ایک ایک کر کے مان لیا, کیونکہ اس کے ماننے سے پیس آتا تھا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مدعو پر ذمہ داری ڈالنا کہ وہ پیس قائم کرے, یہ بالکل ان نیچرل اور امپاسبل بات ہے. دائی کو ذمہ داری لینا چاہیے کہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ آئی ول ڈو اٹ, اپنے اوپر لینا چاہیے کہ مجھے حالات کو نارملائز کرنا ہے, مجھے پیس قائم کرنا ہے, تاکہ دعوت کا جو مشن میرا ہے وہ اسموتھ طور پر چلتا رہے. تو بلا شبہ حالات کو نارملائز کرنا دائی کی ذمہ داری ہے, مدعو کی ذمہ داری نہیں ہے. مثلا انڈیا میں دیکھیے, مسلمان جو آئے دن مانگ لے کھڑے ہوتے ہیں, میں اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں, بہت زیادہ غلط سمجھتا ہوں. مانگ لے لے کے اٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, نارمل حالات باقی نہیں رہتے, آپس میں دشمنیاں ہوتی ہیں, کہیں کہ ٹکراؤ ہو جاتا ہے, لڑائی ہوتی ہے. یہ سب میرے نزدیک حرام سے کم نہیں ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک طرفہ طور پر اپنی شکایت کو ختم کر دیں, کوئی شکایت نہیں. مثال کے طور پر اگر ان کو جاب نہیں ملتا نہ جاب ملے, نہ مل جاب, اس کو لے کر کے جلوس نکالنا, ہنگامہ کرنا اور پھر اس کے بعد بلڈ شیڈ ہونا, یہ بالکل حرام سے کم نہیں ہے. تو کوئی بھی جو مانگ لے کر مسلمان کھڑے ہوتے ہیں, اس مانگ کی وجہ سے جو ٹکراؤ ہوتا ہے, جو نفرت پیدا ہوتی ہے, وہ سب دعوت کی شریعت میں حرام ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک طرفہ طور پر یونیلیٹرلی وہ سب کو ختم کر دیں تاکہ پیس قائم ہو, اور پیس جب قائم ہوگا تو دعوت ہو سکے گا. مولانا اگلا ایک کامنٹ آیا ہے دوحہ سے, مولانا عبد الباسط عمری صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ الرسالہ مشن کو جوائن کر کے صحیح معنوں میں زندگی کیا ہے اس کو تھرلنگ کی سطح پر جان رہا ہوں. مولانا آپ کو کتنی بھی دعائیں دوں کم ہیں, اللہ ہی آپ کو اس کا صحیح بدلہ دے گا. بس اپنے لیے اور سب کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے آپ سے زیادہ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع دے. مولانا اگلا سوال ہے ڈاکٹر فریدہ خانم کا دلی سے. انہوں نے لکھا ہے, ٹوڈے آئی وینٹ ٹو نہرو پارک اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ کاپیز آف دا قرآن. ون جینٹلمین responded in these words, I have been waiting to read the Quran for the last 10 years, but I could not find a copy. Now I am 80 years old. I thank God for choosing me for this blessing. Maulana, my question is that I want to ask, why is it that Muslims do not give Quran to non-Muslims, while the Prophet had expressly commanded them to convey the divine message to mankind? دیکھیے, شیطان جو ہے اس کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے, جب وہ مقدس بن کر آتا ہے, یہ دین کے نام پر آتا ہے. یہ علماء نے لکھا, آپ اس کی کتاب پڑھ لیجیے, تلبیس البیس جو کتاب ابن قیم کی, کہ شیطان کا سب بڑا فتنہ یہ ہے کہ وہ اسلام کے نام پر آپ کو بہکائے, دین کے نام پر بہکائے. تو شیطان نے بہت ہی بڑا فتنہ چھڑ رکھا ہے جس میں مسلمان مبتلا ہے, وہ ہے بے حرمتی کا تصور, کہ قرآن کی بے حرمتی ہوگی. یہ تو بالکل ہے ہی نہیں, نہ قرآن میں نہ حدیث میں. کیونکہ بے حرمتی ہوگی اس لیے ان کو قرآن نہیں دیتے لوگ. یعنی بالکل ہی شیطانی نظریہ یہ ہے کہ قرآن کی کو بے حرمتی سے بچاؤ اور اس کے لیے ان کو غیر مسلموں کو نہ دو. میں اس کو بالکل باطل سمجھتا ہوں, ایک شیطانی طریقہ سمجھتا ہوں کہ آپ بے حرمتی کے تصور سے قرآن کو غیر مسلموں تک نہ دیں. بالکل اس سے کوئی سرتاسر بیس لیس بات ہے. ہمیں چاہیے کہ قرآن یعنی اچھے خوب پھیلائیں. یعنی اگر فرض کیے کوئی ہندو عربی جانتا ہے, عربی میں دیں, اس میں کوئی بے حرمتی نہیں. ایسا نہیں کہ صرف ٹرانسلیشن, میں کہتا ہوں ٹرانسلیشن کے سوا جو عربی ٹیکسٹ ہے, اگر کوئی ہندو عربک ٹیکسٹ پڑھنا چاہتا ہے اس کو بھی دیجیے, کوئی بے حرمتی نہیں. قرآن اسی لیے اترا ہے کہ لوگوں کو پہنچایا جائے, لوگوں کو اللہ کا جو
جو کریشن پلان ہے اس سے لوگوں کو باخبر کیا جائے. تو اس کو دینا ہی دینا ہے ہمیں, کوئی کنڈیشن نہیں, کوئی بے حرمتی نہیں, کوئی اس میں برائی نہیں. جو بھی چاہے قرآن کو حاصل کرنا اس کو دیجیے, چاہے ٹرانسلیشن دیجیے چاہے ٹیکسٹ دیجیے. یہ بے حرمتی کا تصور باطل ہے, یہ شیطانی مسئلہ ہے, اسلام سے اس کو کوئی تعلق نہیں. اسی تصور نے یہ کیا کہ مسلمان اپنے گھروں میں رکھے رہتے ہیں, قرآن خود تلاوت کرتے ہیں اور وہ نان مسلم تک اس کو نہیں پہنچاتے. مولانا اگلا سوال ہے دلی سے. مولانا ایک بات یاد کر دوں کہ قرآن کی ایک آیت سے بہت ہی غلط مسئلہ نکالا گیا ہے. سورہ واقعہ میں ایک آیت ہے, لا یمسہ الا المطہرون, نہیں چھوتے اس کو مگر صرف پاک لوگ, نہیں چھوتے اس کو مگر پاک. اس میں دیکھیے یہ نہیں کہ جو ناپاک لوگ ہیں اس کو چھونے مت دو, یہ کہا اس میں ہے یہ مسئلہ. اس کا ٹرانسلیشن پڑھیے آپ قرآن کھول کر کے, لا یمسہ الا المطہرون, نہیں چھوتے اس کو مگر پاک لوگ. اس کو معنی کیا ہے؟ ایک واقعہ جو آلریڈی ہو رہا ہے اس کا ذکر ہے اس میں, کسی حکم کا ذکر نہیں ہے. یعنی یہ خبر ہے, انشاء نہیں ہے. جو اس کو اور کیجیے, یہ خبر ہے, یہ انشاء نہیں ہے. یعنی ایک واقعہ جو ہو رہا ہے اس کا ذکر ہے, نہیں کہ فلاں واقعہ کراؤ لوگوں سے. جیسے اقیم الصلاۃ یہ انشاء ہے, لوگوں کو نماز کا حکم دو, نماز پڑھنے کے لیے کہو لوگوں سے. لیکن ایک چیز جو آلریڈی موجود ہے, قائم ہے, اس کا ذکر ہے اس آیت میں, لا یمسہ الا المطہرون. لفظی لٹرل ٹرانسلیشن یہ ہے کہ نہیں چھوتے اس کو مگر پاک لوگ. اب آپ کو اس سے بھی جاننا ہے کہ وہ کون سا واقعہ ہے جو بالفعل ہو رہا ہے, پتہ کیجیے تو معلوم ہوگا کہ وہ تو انجل ہے. یعنی اس میں اس واقعے کا ذکر ہے جو آلریڈی انجل کے ذریعے ہو رہا ہے. یعنی رسول اللہ تعالیٰ کے جب بھیجتے ہیں قرآن کے حصے تو انجل لے کر آتے ہیں اس کو, یعنی کوئی دوسرا طریقہ سے رسول اللہ تک پہنچ جاتا ہو. تو اللہ کا جو طریقہ ہے انسان سے وہ ڈائریکٹ نہیں ہوتا ہے, وہ انجل کے تھرو ہوتا ہے. اور انجل پاک لوگ ہیں, انجل جو ہے نور سے بنے ہوئے ہیں. اس میں وہ ذکر ہی نہیں, وہ مسئلہ ہی ذکر نکال رکھا لوگوں نے. اس میں خبر ہے, انشاء نہیں ہے. یعنی آلریڈی جو واقعہ ہو رہا ہے اس کی خبر دی جا رہی ہے کہ فرشتے اس کو ٹچ کرتے ہیں, فرشتے اس کو چھوتے ہیں. لیکن اسی کا نکال لیا لوگوں نے مسئلہ کہ لوگوں کو پاک کرواؤ. یہ کہا اس میں, اس آیت میں. یعنی خبر کو انشاء بنا رکھا ہے. اس کے نتیجے میں اتنی بڑی برائی آ گئی مسلمانوں کے اندر کہ قرآن پہنچنے نہیں دیتے وہ نان مسلم تک. کسی بات کلیئر ہوئی؟ مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, مولانا شارق حسین صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, ایک مسلمان سے ملاقات ہوئی, وہ ایک مسلم گرو کے فالوور ہیں. انہوں نے اپنے موبائل کے اسکرین پر اپنے گرو کا فوٹو لگا رکھا تھا. وہ اس فوٹو کو بار بار محبت سے دیکھتے تھے. یہی منظر میں نے ہندو آشرموں میں ہندو گرو کے ساتھ دیکھا ہے. وہ اپنے گرو کا فوٹو اپنے موبائل پہ رکھ کر اس کو محبت کے ساتھ دیکھتے تھے. تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بت پرستی اسی طرح پیدا ہوئی تھی کہ پچھلے لوگ اپنے بڑوں کی تصویر بنا کر اس کو اپنے پاس رکھتے تھے. اس کے بارے میں کچھ بتائیں. ہاں صحیح آپ نے کہا. یعنی جس کو کہتے ہیں اسٹرانگ افیکشن, تو وہ اسٹرانگ افیکشن کسی بھی چیز سے اگر پیدا ہو جائے آپ کو ادر دین گاڈ تو وہ شرک ہے. اس کا نام شرک ہے. چاہے وہ اپنے, کئی لوگ میں نے دیکھا اپنے بیٹے کے لگا رہتے ہیں, اپنی بیٹی کے لگا رہتے ہیں, اس کو دیکھتے رہتے ہیں. میں اپنے سفر میں ایک صاحب کے تھا ساتھ, تو وہ بار بار کھول کے ایک چیز دیکھتے تھے. میں نے کہا کیا چیز ہے؟ تو میرے بیٹی کی تصویر ہے, بیٹا اور بیٹی کی تصویر لیے دیکھتے رہتے ہو. یہ سب بالکل یعنی ایبسرڈ بات ہے. اور شرک جو آیا کہاں سے آیا, وہ انڈیویجول کلٹ جس کو کہتے ہیں اس سے آیا. انڈیویجول کلٹ پہلے آتا ہے, پھر وہ شرک بن جاتا ہے. یہ بھی پہلے تصویر آتی ہے, پھر وہ بت بن جاتا ہے.
تو کسی بھی شخص سے، چاہے آپ کا بیٹا بیٹی ہو، چاہے گرو ہو یا کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ آپ کو اندر اسٹرانگ افیکشن اگر ہے تو آپ سمجھ لیجیے کہ آپ شرک میں مبتلا ہیں، یعنی خدا کے سوا کسی اور سے آپ کو قلبی تعلق ہو گیا ہے۔ مولانا اگلا سوال مسٹر دانیال صاحب کا ہے پٹنہ سے۔ انہوں نے لکھا ہے، مولانا میں پٹنہ کے ایک مشہور عالم سے بات کر رہا تھا، اس دوران الرسالہ مشن اور دعوت اللہ کے موضوع پر بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ دعوت فرض کفایہ ہے۔ میں نے ایکسپلین کرتے ہوئے کہا کہ دعوت کا کام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہاں، کسی صورتحال میں فرض ہے اور کسی صورتحال میں فرض کفایہ۔ مولانا برائے کرم اس کی وضاحت کریں۔ دیکھیے، یہ جھوٹا مسئلہ ہے۔ جھوٹا اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ اس کی کوئی اصل نہیں قرآن و حدیث میں، بلا شبہ جھوٹا مسئلہ ہے۔ تمام صحابہ وہاں پر رسول اللہ مکہ میں یا مدینے میں ایسا نہیں تھا کہ دعوت تو رسول اللہ کریں گے، ہمیں کیا کرنا ہے، وہ تو فرض ادا کر رہے ہیں۔ ہر صحابی اپنے کو داعی سمجھتا تھا۔ آج بھی ہر مسلمان کو اپنا داعی سمجھنا، یہ بلا شبہ ایک جھوٹا مسئلہ ہے، یہ فرض الکفایہ ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو بتا دوں کہ کیا چیز ہے فرض عین اور فرض الکفایہ۔ فرض عین اس کو کہتے ہیں جو ہر فرد پر ضروری کرنا، جیسے نماز ہے وہ فرض عین ہے، ہر انڈیویجول کو نماز پڑھنا ہے، ہر انڈیویجول پر فرض ہے کہ نماز پڑھے وہ۔ ایسے مثال کے طور پر کہیں پل بنانا ہے، جیسے ہمارے گاؤں میں پل بنوایا گیا تھا، تو اب دریا ہے، اس سے لوگ مصیبت ہوتی ہے پار کرنے میں، اب کسی نے پل بنا دیا تو وہ پل بنایا جو وہ فرض الکفایہ ہے۔ اس طرح کی چیز جس سے لوگوں کو مصیبتیں دور ہوں، تو ایک نے کر دیا تو سب سے دور ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن دعوت تو فرض عین ہے بلا شبہ، وہ کوئی پل بنانا اور چاہ بنانا نہیں ہے۔ وہ کسی کو بلڈنگ بنا دیا آپ نے تو وہ سب کے مسئلے ختم ہو گئے تو فرض الکفایہ ادا ہوگا؟ نہیں۔ فرض العین کے معنی کیا ہے؟ جس سے بھی آپ کا کنٹیکٹ ہوا، جس سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، اس کی طرف سے آپ کے اوپر فرض ہوگا کہ آپ بتائیں کہ حق کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ اس کا دعوت کا فرض ہونے کا مطلب کیا ہے۔ فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس سے بھی آپ کی ملاقات تھی، جو آپ کانٹیکٹ میں آیا، وہ قیامت میں کہے گا کہ دیکھو بھائی، اس شخص سے ملا تھا میں اور اس کو سچائی کا پتہ تھا، اس نے مجھے بتایا نہیں۔ یہ اصل مسئلہ یہ ہے۔ تو سارے دنیا میں جس سے ملاقات ہوتی ہے، تو ایک ہی فرد سب سے نہیں مل سکتا۔ دنیا میں 7 بلین انسان ہیں، تو ہر ملک میں مسلمان ہیں، تو جو مسلمان اس ملک میں ہیں تو ان پر فرض ہو گیا کہ وہ وہاں کے لوگوں کو سچائی کا پیغام دیں، کیونکہ ہم سفر کر نہیں جا سکتے۔ ہر ملک میں، دنیا میں تقریباً 200 ملک ہیں، ہر ملک میں کچھ نہ کچھ مسلمان موجود ہیں، ہر ملک میں۔ تو ہر مولوی کیا ہر جگہ پہنچ سکتا ہے؟ ہر شخص کیا ہر جگہ پہنچ سکتا ہے؟ جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں ان پر فرض ہے کہ وہ ان کو بتائیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ کو سچائی ملی ہے اور پڑوس میں کسی کو سچائی نہیں ملی ہوئی ہے، تو آپ پر فرض جو آتا ہے کہ اس کو بتائیں۔ تو فرض الکفایہ کیسے رہے گا؟ فرض عین رہے گا وہ، کیونکہ جہاں سفر میں حدیث قرآن مجید نے کہ سفر میں جو ساتھی ہوتا ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ تو جو بھی آپ کے پڑوس میں ہے، جس سے آپ کا کانٹیکٹ ہوتا ہو، جس سے آپ کا ملاقات ہوتی ہو، اس کی طرف سے آپ کے اوپر یہ لازم آ گیا کہ آپ اس کو سچائی بتائیں، ورنہ قیامت میں آپ کو پکڑے گا آپ کا دامن کہ اس انسان کو سزا دی جائے، مجھے کیوں دی جا رہی ہے، کیونکہ یہ ذمہ دار ہے کہ میں سچائی سے بے خبر رہا۔ یاد رکھیے، یہ جھوٹا مسئلہ ہے۔ دعوت اللہ بلا شبہ فرض عین ہے، ہر مسلمان کو یہ کام کرنا ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ آدمی اسپیکر بنے، آتھر بنے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس وقت پرنٹنگ پریس کا زمانہ ہے، چیزیں چھپی ہوئی موجود ہیں، قرآن پر، حدیث پر، سیرت پر، اس کو پہنچائیے آپ، اپنی جیب میں رکھیے، اپنے پاکٹ میں، اپنے بیگ میں،
اور جہاں کوئی ملتا ہے اس کو پہنچاتے رہیے، بس سیدھا 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 سا کام ہے۔ ڈسٹریبیوٹر بنیے، یہ مطلب نہیں کہ آپ اسپیکر بنیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ دعوت اللہ فرض عین ہے، فرض الکفایہ نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں وہ ان کے پاس نہ کوئی قرآن کا حوالہ ہے نہ حدیث کا حوالہ ہے، خود ساختہ اپنے تو بنایا انہوں نے، یہ ان کے اپنے دماغ کی پیداوار ہے، اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے۔ مولانا اسی کی کنٹینیوٹی میں ان کا ایک اور سوال ہے، انہوں نے لکھا ہے، مولانا انہوں نے کہا کہ اصل دعوت وہ ہے جو طریقہ رسول سے مشابہ ہو اور اسی میں کامیابی ہے۔ آپ لوگ تو پریکٹیکل دعوت نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ صرف لٹریچر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ وہی طریقہ ہے جو رسول اور صحابیہ رسول کا تھا۔ میں نے کہا اصل یہ ہے کہ یہ زمانے کے فرق کا معاملہ ہے۔ اس وقت قرآن چھپے ہوئے نسخے کے روپ میں نہیں تھا، اس لیے صحابہ مکری بنے ہوئے تھے۔ آج قرآن کا چھپا ہوا نسخہ موجود ہے۔ آج ہمیں سچویشن کے اعتبار سے کبھی مکری اور کبھی ڈسٹریبیوٹر بننا ہے۔ اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ مولانا برائے کرم آپ وضاحت کریں کہ میں نے صحیح کہا یا غلط؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، 100% صحیح کہا۔ وہ مقری بنے تو آپ ڈسٹریبیوٹر بن جائیے، اتنی تو فرق ہے، میسج تو وہی ہے۔ وہ عربی میں کہتے تھے کیونکہ سمجھنے والے عربی کے لوگ ہوا کرتے تھے، آپ دوسری زبان میں کہیے، انگریزی زبان میں یا اور دوسری زبانوں میں، تو میسج تو وہی سیم میسج ہے۔ یہ تو ظاہری فرق ہوا، اصل چیز تو میسج ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بالکل صحیح جواب دیا۔ مولانا اگلا سوال دوحہ قطر سے ہے، مولانا عبد الباسط تمری صاحب کا۔ انہوں نے لکھا ہے، مولانا سیلف ہیمرنگ کے بارے میں کچھ وضاحت چاہتا ہوں، اپنے تجربے کی روشنی میں آپ بتائیں۔ سیلف ہیمرنگ کا مطلب ہے خود اپنا محاسبہ۔ تو محاسبہ لوگ عام طور پر دوسروں کو کرتے ہیں، دوسرے کی غلطی پر ٹوکیں گے، دوسروں کی غلطی پر اسے بحث کریں گے، دوسروں کی غلطیوں کو خوب بیان کریں گے، خود اپنی غلطی ڈھونڈنا یہ نہیں کریں گے۔ تو یہ تو بہت ہی بہت بڑی بھول ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، یہی ہے سیلف ہیمرنگ۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، یعنی اس سے پہلے کہ اللہ کے یہاں تمہارا محاسبہ کیا جائے تم خود اپنا محاسبہ کر لو۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، یہی ہے سیلف ہیمرنگ۔ سیلف ہیمرنگ کوئی الگ چیز نہیں ہے، وہی جو حدیث میں کہا گیا ہے ذاتی محاسبہ، اپنی اسکروٹنی، اسی کا نام ہے سیلف ہیمرنگ۔ اور انسان آپ جانتے ہیں کہ آدمی اپنی کمزوریوں کو خوب جانتا ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اپنی کمزوریوں کو نہ جانے۔ تو آپ تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ میرے اندر کیا کمزوریاں ہیں، کیسے ان کی اصلاح کروں میں، کیسے میں اپنے کو ایسا بناؤں کہ اللہ کے سامنے میں بڑے عزم ہو سکوں۔ اسی کا نام سیلف ہیمرنگ۔ سیلف ہیمرنگ کے معنی ہے ذاتی محاسبہ، بس۔ مولانا اگلا سوال مسٹر عارف جیلانی کا ہے، کشمیر سے۔ انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب حال ہی میں ڈاکٹر طاہر القادری انڈیا میں آئے تھے، انہوں نے بھی ہر قسم کی دہشت گردی کو رد کر دیا، آپ ان کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے میں کسی شخص والے کو رائے، باقی میں جانتا ہوں کہ دنیا میں میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے صحیح معنی رد کرے۔ وہ لوگ رد کرتے ہیں ایسا کہ اس میں پھر بھی جسٹیفیکیشن باقی رکھتے ہیں، وہ جتنے دوسرے لوگ مجھے معلوم ہے۔ باقی میں کسی فرد کو لے کر نہیں کچھ کر سکتا، لیکن جہاں تک میں نے پڑھا ہے اور سنا ہے، لوگ مسلمانوں کو بچاتے ہوئے دہشت گردی کی تردید کرتے ہیں، مسلمانوں کو سیدھے سیدھے کنڈم نہیں کرتے، کیونکہ مسلمانوں پر تو ان کی ساری انڈسٹری چل رہی ہے، ہر آدمی ایک انڈسٹری چلائے ہوئے، اسلامک انڈسٹری،
اپنی اسلامک انڈسٹری کے لیے اس کے پاس جو کسٹمرس ہیں وہی مسلمان ہیں. تو مسلمانوں کو چیز سے کوئی کنڈم نہیں کرتا. مجھے نہیں معلوم کوئی کنڈم کرتا ہے. کرتا ہو تو اچھی بات ہے, لیکن میں نہیں جانتا. کسی شخص پر میں کچھ بھی نہیں کہوں گا, لیکن لوگ جو کنڈم کرتے ہیں ایسا کنڈم کرتے ہیں کہ پھر بھی مسلمانوں کو روم ملا رہتا ہے اپنے اس کے لیے. سیدھے سے کنڈم کرنا کا جو طریقہ ہے وہ نہیں کرتے لوگ. میرا اپنا تجربہ یہی ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مس عائشہ کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے واٹ از دا کانسیپٹ آف جوائنٹ فیملی ان اسلام. دیکھیے, جوائنٹ فیملی جو ہے وہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے, وہ ایک پریکٹیکل مسئلہ ہے. یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. آپ اکیلے رہیں چاہے مل کر رہیں, یہ آپ کے اوپر ہے, یہ آپ کا اپنا چوائس ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم جوائنٹ فیملی بناؤ, یہ نہیں کہتا. لیکن میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ یعنی جو میرڈ لائف ہے, میرڈ لائف میں ہمیشہ پرابلم رہتا ہے. یعنی ایک جوڑا اکیلے رہے صرف ہسبینڈ اور وائف تب بھی پرابلم ہے, فیملی کے ساتھ مل کر رہے تب بھی پرابلم ہے, یہاں تک کہ شادی نہ کرے تب بھی پرابلم ہے. تو ہر صورت میں پرابلم باقی رہتا ہے, صرف اس کا نیچر بدلتا رہتا ہے. نیچر اکیلے ہیں تبھی پرابلم, دو ہیں تب بھی پرابلم, فیملی میں تب بھی پرابلم. تو ہوتا یہ ہے کہ آدمی جس سچویشن میں ہے وہاں جو پرابلم فیس کرا تو اس سمجھتا کہ بس یہاں یہ پرابلم ہے, اگر میں اس سے الگ طریقہ اختیار کروں تو وہاں پرابلم نہیں رہے گا. عام طور پہ یہ لوگ خیال ہے. تو بہرحال میں یہ کہوں گا کہ میرڈ لائف اٹ سیلف از اے پرابلم, بلکہ لائف خود پرابلم ہے. قرآن میں ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد, انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے پرابلم ہے. تو پرابلم تو پارٹ آف لائف ہے. کیسے آپ پرابلم فری لائف بنائیں گے؟ اکیلے رہیے, شادی کر کے رہیے, جوائنٹ فیملی میں رہیے, کہیں بھی رہیے, ہر جگہ پرابلم ہے. تو اصل چیز ہے کہ یو ہیو ٹو نو دا آرٹ آف پرابلم مینجمنٹ. اصل چیز یہ ہے. جوائنٹ فیملی بھی ٹھیک ہے اور الگ الگ رہنا بھی ٹھیک ہے, دونوں ٹھیک ہے, اس میں کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ کہ آپ جانیں کہ پرابلم کو مجھے مینیج کرنا ہے, پرابلم سے ٹکرانا نہیں ہے. بس اس چیز کو نہیں جانتے لوگ, آرٹ آف پرابلم مینجمنٹ نہیں جانتے, اس لیے پریشان رہتے ہیں. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مولانا ذکوان ندوی کا. انہوں نے لکھا ہے مولانا کائنڈلی ایکسپلین دی ورس نمبر 79-80 آف چیپٹر نمبر 3 آف قرآن where it is mentioned, no one to whom God has given the scriptures and on whom he has bestowed wisdom and prophethood would say to men, worship me instead of God. He would rather say, be devoted servants of God, for you have taught and studied the scriptures. Nor would he enjoin you to take the angels and the prophets as your Lord. How could he command you to be disbelievers after you have submitted to God? دیکھیے, یہ ہسٹری کا بڑا یہ عجیب ٹریجڈی ہے کہ ہمیشہ لوگوں نے اپنے بڑوں کو وہ بنا لیا, بت بنا لیا, جو کہتے ہیں یعنی پرسنالٹی کلٹ. پرسنالٹی کلٹ پوری ہسٹری میں چھایا ہوا رہا ہے. اسی میں سے ایک ہے پیغمبر کو بنانا. اپنے پیغمبر کو اتنا بڑا درجہ دیتے ہیں کہ اس کو وہی خدا ہے. یہ مسلمانوں نے کر رکھا ہے. تو لفظ خدا نہیں بولیں گے, اس کو بت بھی نہیں بنائیں گے, لیکن اس کو عجیب عقیدے بنا رکھے ہیں کہ اس کو خدا کا درجہ دے رکھا ہے. مثلا ایک تقریر میں نے سنی ایک صاحب کی, تو انہوں نے کیا کہا, دیکھو اللہ اور محمد میں کوئی فرق نہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بیچ میں واو نہیں ہے.
یعنی آئند لفظ آئند نہیں ہے. آئند نہیں ہے تو معنی کہ جیسے وہ ویسے وہ. اب یہ کوئی دلیل ہے کہ خدا کو انہیں یعنی رسول کو انہیں خدا کا درجہ دینا تھا اور دلیل کیا دیا کہ واو نہیں ہے. اس طرح کی عجیب غریب قسم کے عقیدے بنا رکھے لوگوں نے اور اپنے پیغمبر کو وہ درجہ دے رکھا جو خدا کا درجہ ہے. سب کچھ گیا خدا نے اپنے پیغمبر کو دے دیا ہے، تم جو چاہے کرو. یہ سب بالکل باطل خیالات ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اس کو کہتے ہیں پرسنالٹی کلٹ. ساری تاریخ میں قوموں کا یہ قوم میں بات پائی جاتی رہی کہ جس کو پرسنالٹی کلٹ کہا جاتا ہے، شخصیت پرستی. تو شخصیت پرستی کے مختلف وہ ہیں طریقے ہیں، وہی بڑھ کر کے بت پرستی بن جاتی ہے. یعنی جن کو بڑے مان لیتے ہیں اپنے اس میں اپنے قبیلے کا یا اپنے خاندان کا یا اپنے قوم کا جو بڑا تھا، اس کو دھیرے دھیرے اس کلٹ میں مبتلا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو بت بنا لیتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں حضرت نوح کے بارے میں ہے کہ حضرت نوح نے اپنے قوم سے کہا کہ ود اور سوا اور یغوث اور نصر یہ سب کچھ کی پرستی چھوڑو. یہ بت کیا تھے؟ یہ بت ان کے اپنے قومی بڑوں کے بت تھے. وہ ان کی قوم میں جو بڑے گزر گئے پہلے، انہیں کو انہوں نے پہلے زمانے میں تصویر ہوتی نہیں تھی کاغذ والی، تو پتھر میں بنایا انہوں نے اور پھر لے کے پوجنے ان کو، جھکنے لگے ان کو. یہی مسلمانوں نے کر رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آج مسلمانوں کی میجارٹی جو ہے وہ پرسنالٹی کلٹ میں مبتلا ہے. یعنی رسول اللہ کے بارے میں ایسے عقیدے عجیب و غریب قسم کے کہ خدا سے ملا دیا اس کو. جیسے ایک شعر ہے کسی کا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے مصطفیٰ ہو کر. ایک بار میں ایک مجلس میں تھا، وہاں ایک مسلمان آئے، انہوں نے گانا گایا، بڑی دھوم مچی اس گانے کی. تو میں تو غمگین بڑا بیٹھا تھا وہاں پر. تو اس شعر کیا تھا ان کا، لوگ معاشر میں حیران رہ جائیں گے خدا کون ہے، مصطفیٰ کون ہے. اس قسم کے لغو باتیں جو ہیں یہ شرک ہیں، بت پرستی ہیں، اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور سب میں مبتلا ہے، میجارٹی مسلمانوں کے اس میں مبتلا ہے. جو لوگ تشدد کے خلاف تقریر کرتے ہیں وہ بھی اس میں مبتلا ہے. کیسی عجیب غریب دنیا ہے کہ خدا کی عبادت کے بجائے اپنے پیغمبر کو بہت درجہ دے دیا ہے، جو کہ عبادت کا معاملہ ہوتا ہے وہی درجہ دے دیا. یہ سب چیزیں جو ہیں ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ جب مرنے کے بعد قیامت میں حاضر ہوں گے تو یہ سب چیزیں ان پر پھینک دی جائیں گی، قبول نہیں کی جائیں گی. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے امام مکرم حسین قاسمی صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے کہ چیپٹر 47 آیت نمبر 24 قرآن میں یہ آیا ہے، کیوں یہ لوگ قرآن کے اوپر غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر ان کے تالے لگے ہوئے ہیں؟ اس آیت کا مطلب کیا ہے اور علی قلوب اقفالھا کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیے تالا جو ہے، جو تالے کے لفظ یہاں پر ہے، وہ وہی چیز کو ہم کہتے ہیں کنڈیشننگ. کنڈیشننگ یعنی کنڈیشننگ کی وجہ سے وہ سوچ نہیں پاتے اور قرآن کا جو مفہوم ہے ان کے دماغ میں پہنچتا نہیں. تو آدمی کو میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ سب سے ضروری چیز ہے اپنی ڈی کنڈیشننگ. وہ کنڈیشننگ تو ہوتی ہے، یہ ناممکن ہے کوئی آدمی جو ہے کنڈیشن نہ بنے. پیدا ہوتے ہی اپنی فیملی میں، اپنے سماج میں، اپنے ادارے میں، ہر جگہ اس کی کنڈیشننگ ہوتی رہتی ہے. تو اس میں یہی بات ہے کہ کنڈیشننگ میں لوگ اندھے ہو رہے ہیں اور سچائی ان کو دکھائی نہیں دے رہی ہے. تو ایسا لگتا ہے اسی کے تالے پڑے ہوئے ہیں. تو تالا یہاں یعنی ایک وہ ہے سمبولک لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کنڈیشننگ. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے، انہوں نے لکھا ہے قرآن کے مطالعے کا علمی اصول کیا ہے؟ قرآن کے مطالعے کی اہمیت کیا ہے؟ یعنی آدمی کو قرآن کا مطالعہ کیوں کرنا چاہیے؟ بھائی کیوں تو یہ ہے کہ وہ
کریٹر کی کتاب ہے جس نے آپ کو بنایا ہے. آپ کو جاننا ہے کہ اللہ نے یا کریٹر نے آپ کو کیوں بنایا. تو کریٹر کا جو اسکیم ہے آپ کو پیدا کرنے کے معاملے میں، اس کو جاننے کے لیے آپ کو پڑھنا چاہیے. باقی علم مطالعہ کوئی اس کا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. قرآن کو پڑھیے اور دعا کرتے رہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اصول نہیں سوائے اس کی کہ آدمی پڑھے اور دعا کرے، پڑھے اور دعا کرے، بس. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مسٹر مظہر کا. انہوں نے لکھا ہے، حضرت عیسیٰ مسیح کے بارے میں اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کیا عیسیٰ کی نیچرل ڈیتھ ہوئی تھی یا آپ کو خدا نے زندہ اٹھایا تھا؟ اور عیسیٰ مسیح کو کراس پہ چڑھایا گیا تھا یا نہیں؟ اور رسالہ جو ہے مئی 2010 بہت تفصیل سے میں لکھ چکا ہوں، اس کو پڑھ لیجیے. اور رسالہ کا شمارہ جو ہے، رسالہ کا ایشو مئی 2010 میں تفصیل سے ہے. مولانا اگلا سوال مسٹر ستیش چند گپتا کا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے، جانور کو قربانی کرنے کو عبادت کا حصہ کیوں بنایا گیا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. اس کے بارے میں لکھ چکا ہوں. اصل میں یہ دو مائنڈ الگ الگ ہیں، اور یہ اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے لوگ سمجھ نہیں پاتے. ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے. میں خود تو ویجیٹیرین ہوں، یعنی ایم اے بورن ویجیٹیرین، تو میرا تو یہ پرابلم نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ جو ہیں اپنے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے جو دوسرا پوائنٹ آف ویو کو اس کو سمجھ نہیں پاتے. تو اس بارے میں میں نے لکھا ہے، اس کو آپ پڑھ لیجیے اور انشاءاللہ اس سے آپ کو اطمینان ہو جائے گا. دیکھیے، ہمارا میگزین نکلتا ہے رسالہ، اس کا دسمبر 2009 میں تفصیل سے ڈیٹیل کے ساتھ آیا اس پر، اس کو آپ پڑھ لیجیے. دسمبر 2009 رسالہ جو ہمارا میگزین ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مسٹر شہزاد احمد صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، خدا کا سچی محبت کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور نیگیٹو خیالات سے بچنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بھائی، دوسروں سے محبت ختم کر دیجیے، بس. سیدھی سی بات ہے کہ دوسرے جس سے محبت آپ کرتے ہیں اس کو ختم کر دیجیے. چاہے وہ فیملی ہو، چاہے وہ آپ کا کوئی اکابر ہوں، یا کوئی بھی ہو، جو بھی غیر خدا ہے اس سے محبت ختم کر دیجیے. تو اپنے آپ ہی پریویل کرے گی خدا کی محبت. خدا کی محبت اپنے آپ پریویل کرتی ہے جب آپ غیر خدا کی محبت سے اپنے کو بچا لیتے ہیں. مولانا اگلا سوال مس نغمہ صدیقی کا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے، مین از ٹرولی ہیلپ لیس بٹ ہی تھنکس ہی از ان کنٹرول ڈیو ٹو دا سپورٹ گیون بائی گاڈ. ہاؤ کین وی کنٹینیو ٹو ریئلائز آر ہیلپ لیسنیس ایٹ آل ٹائمس؟ یہ تو سوچنے سے ہوتا ہے. مجھے تو ہر تجربے میں اس کا وہ ہوتا ہے. جیسے کہ میں بلکہ یہ اٹھاتا ہوں، اب اس کا یہ ڈھکن گر جاتا ہے، اس کو میں گرنے سے بچا نہیں پاتا. اسی وجہ ہیلپلیس کا تجربہ ہوتا ہے. یعنی ہیلپ لیسنس جو ہے وہ ہر لمحہ تجربہ ہوتا ہے اس کا. ابھی میں بول رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا پچھلے مہینے ایک بار میری زبان نہیں چل رہی تھی، میں بول نہیں پاتا تھا. تو ابھی تو میں سوچتا رہتا ہوں کہ مجھے اپنی زبان پہ اختیار نہیں ہے. اسی جگہ میں بول رہا تھا اور بول نہیں پاتا تھا، اسی جگہ. تو ابھی تک سوچتا ہوں کہ وہ کیسا عجیب تھا کہ میرے پاس زبان ہے، میرے پاس دماغ ہے، سب کچھ ہے، لیکن بول نہیں پا رہا ہوں میں. تو یہ تو ہر لمحہ جو آپ پر بیتتا ہے، آپ پر یا دوسروں پر، وہ اس بات کو یاد دلاتا ہے، ریمائنڈر ہے کہ انسان ہیلپ لیس ہے. اب یعنی مجھے تو ہر لمحہ اس کا تجربہ ہوتا ہے. جیسے صبح میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. صبح میں نکلا، میں اپنی تولیہ کو دھوپ میں پھیلانا چاہتا تھا. تو میں دیکھا دھوپ نکلی بھی نہیں تھی، بادل تھا. تو میں نے سوچا کہ میرے بس میں یہ نہیں کہ
میرے اور سورج کے بیچ میں جو بادل ہے ہٹا دوں تاکہ میرا تولیہ جو ہے جب تک میں واپس آؤں تو سوکھ جائے. میں اکثر یہاں کرتا ہوں کہ جب یہاں آتا ہوں تو تولیہ پھیلا دیتا ہوں اور جب واپس آتا سوکھ جاتا ہے. تو آج جب میں پھیلانے لگا تو لگا کہ تو بادل ہیں وہ شاید نہ سوکھ پائے. تو میں نے سوچا کہ بادل کو میں ہٹا نہیں سکتا, میرے بس میں نہیں ہے. یعنی سورج چمک رہا ہے بادل کے اوپر, لیکن میں اس کو اپنے پاس بلا لوں یہ پاسبل نہیں ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے. آپ سوچیں تو ہر چیز میں اس کا تجربہ ہوتا ہے, ہر چیز میں. یہاں تک کہ میں تو بیٹھا رہتا ہوں, آنکھ بند کر لیتا ہوں, سوچتا ہوں کہ میری آنکھ بند ہو گئی تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے, ادھر بھی اندھیرا ادھر بھی اندھیرا. تو آنکھ اگر چھن جائے آدمی سے, آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں ان کی آنکھ چھن جاتی ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے. سوچیں آپ تو ہر مومنٹ آپ کو تجربہ ہوگا انسان کے عز کا. اس کا تعلق سوچنے سے اور کسی چیز سے نہیں. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مسٹر عرفان کا. انہوں نے لکھا ہے اف این آئیڈیل سوسائٹی از امپاسبل ہاؤ وڈ یو لک ایٹ مدینہ ایٹ دا ٹائم آف پروفٹ آفٹر دی کانکویسٹ آف مکہ. یہ تو مسلمانوں نے بنا رکھا ہے, یعنی ایک فرضی تصویر. وہاں کوئی آئیڈیل سوسائٹی نہیں تھی. یہ تو کتابوں میں جو پڑھتے ہیں آپ تو شاعری ہوتی ہے. مثال تو مدینہ کے پیریڈ میں جو ہے, جب مدینہ میں جو جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیڈیل سماج تھا, وہاں پر ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقسیم کیا مال غنیمت. تو کسی کو ملا, کسی کو کم ملا, کسی کو زیادہ ملا. تو ایک صحابی نے کہا آ کر واللہ ما عدل تھا, خدا کی قسم آپ نے عدل نہیں کیا. تو ویئر از دیٹ آئیڈیل سوسائٹی. یہ بالکل ایک مسلمان خود ساختہ تصویر میں جیتے ہیں, خود ساختہ تصویر بنا رکھا ہے. جیسے ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ہمارے بڑے بھائی شاعر تھے, انہوں نے شعر لکھا تھا اپنے پوتے کے لیے. ان کا پوتا تھا, اس کا نام تھا ارشاد. قسمت سے وہ دن جب آئیں گے ارشاد مدینے جائیں گے, سرکار کے چوکھڑ پر جا کر ہم صلی وسلم گائیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مدینہ کیا ہے. جب وہاں گئے تو مدینہ ایسا سب شہر ہوتے ہیں. یہ جو سنا تھا آپ نے, تو اس سے مدینہ کا ایک رومانٹک تصور, کوئی الگ ہی چیز ہوگی. وہ قسمت سے وہ دن جب آئیں گے سرکار مدینے جائیں گے, قسمت سے وہ دن جب آئیں گے ارشاد مدینے جائیں گے, سرکار کے چوکھٹ پر جا کر ہم صلی اللہ علیہ وسلم گائیں. وہاں نے کوئی چوکھٹ تھے, کچھ تھا. یہ تو خود ساختہ تصور بن رکھا ہے. یہ کبھی دنیا میں نہ آئیڈیل سوسائٹی بنی ہے نہ بن سکتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے. آزادی کو منسوخ نہیں کر سکتا. جب آزادی کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے تو سوسائٹی آئیڈیل سوسائٹی بننا ممکن نہیں. آئیڈیل کین ناٹ بی اچیوڈ. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے. انہوں نے پوچھا ہے ہاؤ ڈز ون لک ایٹ واٹ دا پروفیٹ ڈیڈ ود دی آئیڈلس وین مکہ واز کانکرڈ. دیکھیے یہ سوال سمجھنے کے لیے تاریخ کو دیکھیے آپ. جب مکہ میں بت پرست لوگ تھے تو آپ نے اس کو چھڑا نہیں. جب بت پرست کوئی رہے ہی نہیں تو خود انہیں لوگوں نے ختم کر دیا اس کو. جو پوچھتے تھے کہ آپ کس کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے ٹچ کیا تب بھی. لیکن جب مکہ کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے, یعنی توحید میں داخل ہو گئے, تو اب کون اس کو پوچھے گا کس کے لیے ہے وہ. تو یہ بالکل غلط تصور ہے. مسلمان نے غلط کتابیں لکھ رکھی ہیں اور محمود بت شکل کہا کہ اس کو فخر کرتے ہیں. رسول اللہ بت شکل ہرگز نہیں تھے. وہ تو ایک جو سماج میں تبدیلی آئی تھی, اس تبدیلی کا ایک فنامنا تھا بس. بت شکنی اسلام میں نہیں ہے. بھارت اسلام میں شرک کی تبلیغ ہے. بت شکنی جو جس کی روایت قائم کی ہے محمود غزنوی نے, وہ بالکل غیر اسلامی ہے, بالکل لغو ہے, اور اس کو میں ڈس اون کرتا ہوں. محمود نے جو بت شکنی کی انڈیا میں آ کر کے, اس کو میں ڈس اون کرتا ہوں, چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. مولانا یہ سوال دلی سے ہے مسٹر محمد انس کا.
انہوں نے پوچھا ہے کین وی یوز پرفیومز جیل اینڈ ادر کاسمیٹک آئٹمس بیکاز دیٹ ٹائپ آف تھنگز ہیو الکوہولک انگریڈینٹس. یہ سب بالکل یعنی میں تو اس کو سرے سے الکوہل یا ہو یا نہ ہو ایک وہ سمجھتا ہوں وقت کا ویسٹ کرنا. یعنی آپ گھنٹوں ٹائم لڑکیاں بتاتی ہیں آئینے کے سامنے اور اپنے کو بیوٹیفائی کرتی ہیں, یہ تو ٹائم کو ویسٹ کرنا ہے. میں اس کو بالکل ہی پولیس ایکٹ سمجھتا ہوں اس کو. اتنا ہمارا ٹائم اتنا پریشس ہے, اتنا ہمارا وقت جو ہے اتنا قیمتی ہے, اس کو اس دوسرے بہت سے کام ہیں بڑے بڑے اس میں لگائیے. یہ بیوٹی پارلر میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو اگلی پارلر سمجھتا ہوں, کیونکہ ٹائم ویسٹ کرنے کا وہ سینٹر ہے. آدمی جاتا ہے وہاں ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے, کوئی بیوٹی نہیں. جو میں جاتا ہوں یہ ٹی وی میں تو کوئی آتا ہے اس کو کرنے کے لیے. میں نے کہا بھائی جو خدا نے مجھے دیا وہی میری بیوٹی ہے. آپ آ کر کے یہ سب جو کریں گے وہ میری بیوٹی نہیں. آج تک میں نے کسی کو ٹچ نہیں ہونے دیا اپنا چہرہ. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل اسٹوپڈ سوچ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آرٹ ہے کہ اپنے کو بیوٹیفل بناؤ. آرٹ نہیں, وہ تو اگلیفیکیشن میں نے دیکھا.